یہ 200 روپے کلو 300 روپے کلو ملے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جب جوتا بننے کی جگہ میں بگڑ گیا یا کچھ خامی رہ گئی تو آپ دیکھیں اس کی قیمت نہیں آئے گی، تو اصلی قیمت ہے وہ نہیں ملے گی۔ ساؤتھ میں چمڑے کی بڑی فیکٹری ہے جہاں جوتے بنتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں، 15,000 20,000 25,000 30,000۔ سال میں وہی ایک سیل لگتا ہے کہ وہی جوتے جن کی قیمتیں 10,000 ہے 15,000 ہے 20,000 ہے، وہی جوتے 500 روپے میں ملتے ہیں 400 روپے میں ملتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ یہ بننے میں نقص رہ گیا، اس لیے اس کا استعمال، اس کے دام بھی کم ہو گئے۔ ایسے کہ ہماری بننے کی جگہ مساجد ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو مسجد سے جوڑا تھا، اور مسجد نبوی میں عمل ہوتے تھے، ان عمل سے ہر ایک بنتا تھا اور پھر دنیا میں اسی سے خیر پھیلتی تھی، گھروں میں، کاروبار میں، دکانوں میں، کھیتوں میں، ہر ایک جگہ پر خیر ہوتی۔ اس لیے مسجد کی مثال دی المؤمن بالمسجد کمثل الفلمہ، مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، پانی کے بغیر مچھلی رہ نہیں سکتی، ایسے مسلمان مسجد کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب وہ مسجد نبوی جو تھی ان میں اعمال تھے جس کی بنا پر وہ مسجد ہری بھری تھی اور جس سے پورے عالم میں فیض پہنچتا تھا۔ جیسا فرماتے تھے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ تمام جتنی مساجد وہ ساری مساجد اس کی بیٹیاں ہیں کہ ہمیں ان مسجد نبوی کے نہج پر لانا ہے۔ کہ کیا تھا کہ وہاں 4 عمل ہوتے تھے، ایک دعوت دی جاتی تھی، دوسرے تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا تھا، تیسرے عبادتیں تھی، عبادت ذکر اذکار تھے، اور چوتھے جو ہے وہ خدمت۔ یہ عملوں کو وجود دیا تھا جس سے وہ مسجد ہری بھری، اور آنے والا اس عمل کی وجہ سے اس عمل کو کرتا تھا، اس عمل کو لے کر جاتا تھا، جہاں جاتا تھا وہاں جنگل میں منگل ہو جاتا۔ جو وہ عمل تھے تو وہ شریعت و سنت، عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاق، مکمل دین، ان عمل کی وجہ سے وجود میں آتا تھا اور اس کے نفع بھی تھے۔ جدید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم ان اعمال سے یہی چاہتے ہیں، ان عمل کو ہمیں وجود میں لائے تاکہ ہماری مسجدیں ہری بھری ہوں، اور مسجدوں کے ذریعے 100% شریعت اور سنت زندہ ہو جائے، 100% نماز زندہ ہو جائے، 100% معاشرت زندہ ہو جائے، 100% معاملہ زندہ ہو جائے، 100% اخلاق زندہ ہو جائے، ایک نظام قائم کیا۔ اسے مولانا الیاس عبد اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ مولانا فرمایا کہ میں اس محنت سے جو سطح نبی علیہ السلام نے دین کی چھوڑی تھی، جب ماجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سطح امت میں زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اعمال کے ذریعے کیا سطح تھی کہ 100% نمازیں تھی، 100% نبی علیہ السلام کے طریقے تھے، 100% معاشرت تھی، ہرا بھرا تھا معاشرت، آپ دیکھو 100%، معاملات 100% تھے، اخلاق 100% تھے۔ یہ سطح نبی علیہ السلام کو ملا۔ حضرت عبداللہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے ان عملوں میں بھی وہی تاثیر رکھی ہے، یہ تاثیر وہی ہے، یہ عمل نبوت ہے، کار نبوت۔ کیا ہم اسی ترتیب سے اس کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بھی 100% دین کو وجود دیں گے کہ صحیح ترتیب سے اس کو کرنا ہے، ایک دور، ایک فکر ہو، ایک پڑا ہو، ہاں اپنے بس کی محنت ہو، اور پھر اللہ سے مانگنا ہو کہ بندہ جب اس کو کرتا ہے تو اللہ پاک ضرور بھی ضرور وجود دیتے ہیں کہ کرنے والے اللہ ہے، اللہ اپنی قدرت سے کرے گا۔ تو پہلی چیز تو ماشاءاللہ جہاں وہ اپنی مساجدوں میں، تو مسجدوں کے اندر سب سے پہلے بنیادی چیز فکر ہے
کہ کان نبوت کے اندر فکر بنیادی تھی کہ بے فکری موت ہے. ہم اپنے مشوروں میں ماشاء اللہ بیٹھے ہیں, اللہ قبول فرمائے ہمارے بیٹھنے کو, لیکن بیٹھنے کے ساتھ ساتھ میں کہ کتنے مکانات ہیں کہ 4 چیزیں ہر ایک کے ذہن میں ہونی چاہیے بیٹھنے والے کی. جیسے پہلے نمبر پر کتنے مکانات ہیں مسجد کے اطراف میں, یہ بیٹھنے والے کو ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے. پکی ٹکی بات, 245 مکان ہے, 260 مکان ہے, 300 مکان ہے, پکی بات ہوں گے یا نہیں, بالکل پکی بات, تو یہ معلوم ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر کتنے بالغین ہیں, 100% بالغین تک ہمیں پہنچنا ہے. بھائی 692 بالغین ہیں, 395 بالغین ہیں, یہ بیٹھنے والوں کو پتا ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پر محنت کے لیے ہماری موڑی کتنی ہے, کہ موڑی کے معنی کہ چلے 4 مہینے والے کتنے ہیں, 4 مہینے والے کتنے ہیں, چلے والے کتنے ہیں آپ کی اس مسجد میں. پتا چلا کہ 50 4 مہینے والے ہیں اور 150 کے قریب جو ہے وہ ماشاءاللہ چلے والے ہیں ایک ہی مسجد میں, یہ 200 کا مجمع ہے. چوتھے نمبر پہ ہمیں مسجد کی سطح معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی مسجد کی سطح کہاں ہے. کیا مطلب مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں, اگر 15-20 بیٹھتے ہیں تو فوراً آپ کو لائٹ ہوگی کہ بھائی ہماری موڑی تو 200 کی ہے اور بیٹھ رہے ہیں 20, ایک فکر اندر سوال ہوگی, ایک بے چینی سوال ہوگی. ہاں ایسا امام نماز پڑھاتا ہے اور اسے تو پتا ہوتا ہے کہ میری بستی کے اندر 450 بالغین ہیں اور فجر کی نماز میں جب آدھی سب ہوتی ہے نا تو بے چینی ہوتی ہے. فجر کی نماز میں آدھی سب ہے, اب یہ بے چینی سوال ہوگی کہ مسجد کی سطح سے یہ پتا چلے گا کہ مسجد اور جماعت میں بیٹھنے والے کتنے ہیں. عمومی طور پر پوری دنیا کے اندر 20% طبقہ کام پر ہے, 80% موڑی ہماری کام پر نہیں, 20% کام پر لگا ہوا ہے, 80% نہیں. یہ تو پہلے مسجد کی سطح سے پتا چلے گا مسجد اور جماعت میں بیٹھنے والے کتنے ہیں. دوسرے نمبر پر 2.5 گھنٹے لگانے والے کتنے گھڑی دیکھ کر. ایک تو ہے کہ بھائی 20 آدمی 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے لگاتے ہیں, لیکن گھڑی دیکھ کر لگانے والے کتنے ہیں. فجر کی نماز ہم نے پڑھی, عشاء تک مسجد میں بیٹھے, عشاء کا وقت ہو گیا, اب یہاں سے 7 بجے سے ہم نکلے 8 9 9:30 تک کون وقت لگا رہا ہے, 2.5 گھنٹے پورے گھڑی دیکھ کر لگانے والے کتنے. ایسے گھر کی تعلیم, مسجد کی تعلیم, گھر کی تعلیم. بھائی مسجد کی تعلیم میں کتنے بیٹھ رہے ہیں, تو کون سے وقت پر ہو رہی ہے. مسجد کی تعلیم کے اندر 50 بیٹھ رہے ہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, نہ ہونے سے بہت اچھا ہے, اللہ کا فضل ہے. لیکن ایک ہدف ہونا چاہیے, ایک ہدف ہونا چاہیے. آدمی کا ایک عزم ہوتا ہے, آدمی اندر سے طے کرتا ہے کہ میں فلاں چیز سے آگے بڑھ جاؤں, مجھے کرنا ہے کہ ہدف ہے, نشانہ ہے, مجھے پہنچنا ہی ہے تک. اتنے بیٹھتے نہیں, ان میں اضافہ کرنا ہے کہ تعلیم میں اضافہ ہونا چاہیے. گھر گھر کی تعلیم کتنی ہو رہی ہے, یہ سطح کیا ہے. آپ دیکھیں 10 سال کا حساب آپ لگائیں, 10 سال پیچھے چلے جائیں, آپ کے 10 سال پہلے آپ کی مسجد میں جو تعلیم ہو رہی ہے اور ابھی 10 سال کے بعد کتنا اضافہ ہو رہا ہے. مشکل سے بہت تھوڑا سا اضافہ ہوگا کہ بھائی 15 20 25 30. ابھی ہر گھر میں ہم تعلیم, ہر گھر میں تعلیم شروع ہو وہاں تک ہم نہیں پہنچے. ایک جائزہ ہی ہے. ایسے گز کا دین ہے, بھائی پہلا گز سے کتنے افراد ہیں گز کے اندر, یہ 200 میں سے کتنے آ رہے ہیں, مکمل گز کون کر رہا ہے, ابتدا سے لے کر اخیر تک کون تھے, دونوں جماعتوں کے درمیان کا وقت فارغ کتنے لوگوں نے کیا. دوسرا کا سوال کہاں ہو رہا ہے, کس ترتیب سے ہو رہا ہے اور کتنے مہینے سے وہاں پر ہم کر رہے ہیں. ایسے سے جماعتیں ہماری ماہانہ کتنی نکل رہی ہے. ابھی 200 آدمی ہے, ادب تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ 2 کی جوڑیاں بنا کر, پاکٹ بنا کر ان میں محنت کرے تو 100 جماعتیں ہماری ماہانہ بن سکتی ہے, 100 جماعتیں ہماری بن سکتی. ٹھیک ہے, اس وقت کتنی جا رہی ہے, 2 یا 3 جماعتیں جا رہی ہیں. ایسے سالانہ چلنے کی جماعتیں ہماری مسجد سے کتنی جا رہی ہیں, ایسے 4 مہینے کی جماعتیں ہماری مسجد سے کتنی جا رہی ہیں. بیرون کی جماعتیں جا رہی, کتنے افراد جا رہے ہیں. مسورات میں, چلے میں, شہر روزہ میں ہمارے یہاں سے کتنے جوڑے, کتنی جماعت مسورات میں جا رہے ہیں. سارے وہ اس کو آدمی فکر میں لے, جب اس کو آدمی فکر میں لے گا نا تو بے چینی سوال ہوگی
بیٹھے نہیں سوال. اس میں 4 چیزیں ہم لوگ کو پتہ ہونی چاہیے مسجد میں بیٹھنے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی بیٹھ گئے ٹھیک ہے, کچھ حد تک کل کیا تھا, اب آئندہ کیا کرنا ہے, اس کو بات گئی. وقت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, بات صحیح ہے, لیکن اس کو ترتیب دینا ہے. ایک آدمی کو بےچینی اندر ہونی چاہیے, فکر سما ہونی چاہیے. کاروبار فوٹ میں نہیں چلتا, ہاں وقت بند ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے صبح سے بیٹھے شام کو کیا ہو کوئی حساب ہی نہیں. جس کا حساب نہیں ہوتا اس کی موڑی ختم ہو جاتی ہے. جس کا حساب نہیں ہوتا اس کی موڑی ختم ہو جاتی ہے. حساب تو روزانہ ہونا چاہیے بھائی. تو اس میں پہلے تو اللہ کا فضل, اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر لگایا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اب ان میں صحیح ترتیب کے ساتھ میں اپنے بس کی کوشش کرنا ہے کہ صحیح ترتیب آئے, ان میں آگے بڑھے. اب اس کے لیے آپ کے مسجد پر جماعت 10-15 ساتھی چاہے آپ تھوڑے, کوئی بات نہیں, ہاں ہمت سے آگے بڑھنا ہے. آپ کی مسجد میں 3 بیٹھے ہیں بہت بڑی بات ہے, لیکن صحیح ترتیب سے کام ہونا چاہیے. کہ 3 بیٹھتے ہیں, ایک جوڑی کام کریں, یہ 3 بیٹھ. اب ان کو بڑھانا ہے دھیمے دھیمے چلے 4 مہینے والوں کی ملاقات کر کے ان کو بڑھانا ہے کہ آپ اپنے محلے کو تقسیم کر دیں, پاکٹ وائز, گلی وائز. 200-250 مکان ہے, جتنی جوڑیاں بنتی جاتی ہیں ان کو آپ دیتے جائیں. 40 مکان سے لے کر 60-70 مکان تک دے, زیادہ بدلت ہے بس کافی اتنے. شروع میں 2 کی جوڑی, 3 کی جوڑی, پھر دھیمے آپ بڑھائے. ماشاءاللہ 20 آدمی بیٹھ رہے ہیں آپ کے وہاں, 25 بیٹھ رہے ہیں تو 5 پاکٹ بنائے, 5 کے. یہ 5 کے آپ کے 5 پاکٹ بنے, اور 5 پاکٹ میں ملاقاتوں کا نظام بنائے. یہ 5 پاکٹ ہمارے بن گئے. اب یہ جو جماعت ہے انہیں پہ ملاقاتیں کریں. کہ یہ ہدف ہر ایک کا ہونا چاہیے کہ 15 دن میں 100% بالغین کی ملاقات کرنی ہے. 15 دن کیا ترتیب رہے گی اس کی 100% ملاقات کی. اب آپ نے گلی وائز تقسیم کیا ہے, 50 مکان 60 مکان آپ نے گلی وائز دیا ہے, پوری گلی کے اندر اتنے مکان آتے ہیں, ایک گلی تو آپ نے تقسیم کیا ہے, پاکٹ ہے پورا. اب یہاں آپ ملاقات شروع کریں گے کہ پہلی ملاقات 2.5 گھنٹے میں گھر کی ملاقات, ہر گھر کی ملاقات. وہ فہرست آپ کے پاس میں ہونی چاہیے کہ 60 مکان ہمارے ذمہ میں آئے ہیں. یہ 60 مکان اگر فہرست نہیں ہے, مکمل فہرست بنانی ہے. فہرست کے معنی کیا, کتنے اس مکان میں بالغین ہیں, ان کی دینی سطح کیا ہے, ان کی مشغولی کیا ہے, یہ بھائی ایک ہی اس گھر کے اندر 2 افراد ہیں, مرد ہے بیٹا ہے, کہ باپ اس کی دکان ہے, بیٹا ملازم ہے, نوکری کرتا ہے. اب آپ کو پتا چل گیا تو بھائی دکان پہ 10 بجے جاتا ہے اور شام کو 8 بجے واپس آ جاتا ہے. صبح اس سے ملاقات کر سکتے ہیں, شام کو اس سے ملاقات کر سکتے ہیں. کہ بیٹے کی سردی سے بیٹا جو ہے وہ صبح سے 3 بجے سے جاتا ہے, 3 بجے واپس آ جاتا ہے, کہ 3 بجے بعد اس کی ملاقات ہو سکتی ہے. ایک ملاقات کا نظام بنانا 100%. تو ان کی گھر کی سطح کو معلوم کرنا کہ کیا ہے, وہ فہرست میں ہمارے ہونے چاہیے. اور کوشش یہ ہو کہ جن گھر کی آپ ملاقات کر رہے ہیں اگر ایک دن پہلے اسے اطلاع کر دیں, ایک دن پہلے آپ اگر اسے اطلاع کر دیں کہ بھئی ہم کل فلاں وقت پہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, بہت اچھی بات, تاکہ وہ تیار ہے. ورنہ صبح میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جس گھر پہ ہم جا رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوتا ہے. بھائی وہ نہیں سوتا, ہمارا ارادہ نہیں ہوتا. ہم کہہ رہے ہیں بھائی صبح کوئی ملتا نہیں ہے, کوئی ملے گا نہیں. ارے کوئی ملے نہ ملے, مجھے اپنے گھڑی دے کر 2.5 گھنٹے لگا دے تو وہ انشاءاللہ لگائیں گے. ہاں کہ کوئی ملے نہ ملے, مجھے حرکت میں آنا ہے, مجھے لگانا ہے, چاہے میں چلے. لیکن آپ شروع کریں گے نا تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ہر ایک مل رہا ہے. آپ دیکھیں صبح ماشاءاللہ سونے والا طبقہ تھوڑا ہوتا ہے, بڑا طبقہ صبح جلدی جاگ جاتا ہے. اب دیکھیں صبح سے لائٹیں شروع ہو گئی, بھائی اس کی ملاقاتیں آپ شروع کر دیں, جن سے آپ نے وقت ان کے پاس میں چلے جائیں. پرانے ساتھیوں کی ملاقات ہم کریں. میں نے کہا نا کہ 15-20% جو ہے وہ طبقہ کام میں, باقی 80% نہیں. وہ کیوں ملاقات پہلے کریں, پھر اس کے بعد آدھا پونا گھنٹے کے بعد پھر آپ گھر کی ملاقات شروع کریں. کہ گھر کی ملاقاتوں کا نظام ہونا چاہیے. آپ گھر کی ملاقاتوں کے نظام کو آپ دو گے انشاءاللہ انقلاب آئے گا.
فرماتے تھے کہ 15 دن میں مسلمان سے ملاقات ہو جائے اللہ پاک اس بستی سے باطل کو ختم کر دیتے ہیں. ہاں ساری چیزیں مسجد کے مشورے سے چلے گی اور 100% نماز. اس لیے کہ آپ سوچے تو صحیح کیسا بہترین نظام ہے, کیسا بہترین نظام ہے کہ 15 دن میں ایک فرد سے ملاقات ہو رہی ہے, ایک مہینے میں 2 ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سال بھر میں 24 ملاقاتیں ہو رہی ہے. اس سے کہ جس بندے سے 24 مرتبہ ملاقات ہو, کیا وہ نماز میں بھی نہیں آ سکتا؟ اگر یہ ترتیب ہماری ہو تو سال 2 سال 3 سال میں 100% نماز ہو جائے گی. جتنے بالغین ہیں 100% نماز پہ. یہ بس ماشاءاللہ یہ پوری بستی میں مسجد کے اطراف میں 100% نماز دی. ایک دیہات ہمارے یہاں کہ مانو ماشاءاللہ کہ گشت میں چکر لگاتے ہیں کہ بھائی کیوں کسی سے باتیں ہو رہی, کہ جتنے لوگ بالغین ہیں سارے مسجد میں ہیں. جتنے بالغین ہیں سارے کیا ہے؟ مسجد پہ. 100% بالغین مسجد پہ, کہ 100% مجمع ماشاءاللہ گشت کے اندر ہے, 100% مجمع مسجد کے اندر آیا ہو. ہاں تو ٹیکا تو لے گئے لیکن وہ تو نمازی ہے. کہیں کسی کام سے گئے ہیں یا اللہ کے راستے میں گئے یا کوئی سفر سے گئے کہ 100% نمازی مسجد. تو ایک ملاقاتوں کا نظام بنایا کہ گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظام, کہ آپ ان سے وقت لیں اور پھر وقت لینے کے بعد آپ گھر میں بیٹھ کر بات کریں. اس لیے آپ نے وقت لیا ہے تو وقت لیا ہے اس لیے کہ دین کی بات اہم بات ہے, اللہ کی بات بڑی بات ہے. ہاں کہ بھائی بیٹھ کے چلتے پھرتے وہ باہر نکل کر کرنا یہ نہیں, کوئی اہم بات ہوتی ہے تو آدمی چلتے پھرتے نہیں کرتا. کہ شادی بیاہ کی بات آپ کو کرنی ہے, کوئی رکشہ لے کر جاتے ہیں تو آپ رکشہ لے کر جاتے ہیں تو باہر بلا کر بات نہیں کرتے بلکہ اندر بیٹھتے ہیں. کوئی کاروبار کی بڑی ڈیل ہوتی ہے تو آدمی بیٹھ کر نہیں کرتا, ہاں خلاص نہیں کرتا, بلکہ اندر کوئی ایسی جگہ پر اطمینان کے ساتھ میں بیٹھتا ہے, ایسے ماحول میں بیٹھتا ہے اور ماحول میں بیٹھ کر پھر جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اللہ بڑے, اللہ کی بات بڑی ہے, کہ اللہ کی بات کو ہم لے کر جا رہے ہیں. کہ گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کے کیا کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر آپ بات کرو گے, کیا بات ہوگی؟ اللہ کی بڑائی کی بات ہوگی, آخرت کی بات ہوگی, توحید کی بات ہوگی, رسالت کی بات ہوگی. ہاں اسے فکر دلائی جائے گی کہ بھائی دیکھ زندگی تھوڑی ہے, مختصر زندگی اللہ نے دی ہے, ایسا میں جانا ہے. ہاں تو اللہ کو یہاں اس دنیا میں جو ہمیں موقع ملا ہے اس اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے, اس کے حکم کو پورے کرنے ہیں. یہ بات اس کے سامنے آئی جب اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت, اللہ سے ہونا بولا جائے گا. 2.5 گھنٹے میں جو ہے نا, 2.5 گھنٹے لگانے والے ان کے عبادت کی سطح اوپر ہوتی بڑھتی جاتی. کیوں بڑھتی جاتی ہے؟ یہ ایمان کو بولتے ہیں اور ایمان جب بولا جاتا ہے تو ایمان کی سطح بڑھتی چلے گا. تو ایمان اور ایمان جب اندر بڑھتا ہے تو وہ دکھتا ہے کہ آگے صحیح ہو رہی ہے, زبان صحیح ہو رہی ہے, زبان سے جڑ گیا, ہاتھ صحیح ہو رہے ہیں, پیر صحیح ہو رہے ہیں, ہاں معاشرت صحیح ہو رہی ہے, معاملہ صحیح ہو رہے ہیں, عبادتیں اچھی ہو رہی ہے, ذوق و شوق بڑھتا جا رہا ہے. عبادت کیا عبادت کر کے اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے. عبادت کر کے کہ اللہ جیسا تیری عبادت کرنی چاہیے ایسی نہیں ہوئی, معاف کر دے. حالانکہ ماشاءاللہ آدھا پورا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کی اس نے, نوافل میں قرآن کو پڑھا ہے, لیکن پڑھنے کے بعد اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جیسا پڑھنا چاہیے ایسا نہیں پڑھا, جیسے عبادت کرنی چاہیے ایسے نہیں ہوئی. یہ اللہ کی بڑائی بولنے سے کہ وجود میں آتی ہے کہ آپ کی ظہر کی نماز اچھی ہوگی, آپ کے اثر اور سے اچھی ہوگی. اس لیے آدمی کا ہدف ہونا چاہیے, آدمی کو آگے کا طے کرنا چاہیے. کیسے ہوگا کیا وہ تو اللہ کریں گے, اللہ اپنی قدرت سے کریں گے. ہاں یہ مجھے اللہ کی بڑائی بولنی ہے, آدمی کو طے کرنا چاہیے. بلکہ 2.5 گھنٹے نہیں, ابھی میں کام آپ کو بتا رہا ہوں 8 گھنٹے لگانے, 8 گھنٹے بھی کم پڑیں گے. یہ 8 گھنٹے کی جب بندہ نیت کرتا ہے نا تو اللہ پر 2.5 گھنٹے آسان کر دیں گے. کیسے ہوگا اللہ کرے گا, یہ صحیح ترتیب سے. مولانا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نماز کی نیت کی کہ مسجد میں جب وہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنی ہے, یہ اس نے نیت کی, تو انشاءاللہ اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوگی, اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. ایک آدمی نے نیت کی تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کہ مجھے تکبیر اللہ, اور آگے کہ مجھے تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, تو انشاءاللہ اس کی جماعت کبھی نہیں جائے گی.
ہو سکتا ہے تکبیر اولا پہ چلی جائے، لیکن اس کی جماعت کبھی نہیں جائے گی۔ ایک آدمی نے نیت کی کہ نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھنی ہے، کہ مجھے مسجد میں جا کے پہلے سنتیں پڑھنی ہے، کہ پہلے سنت میں پڑھو اس کے بعد پھر، تو انشاءاللہ اس کی تکبیر اولا کبھی نہیں جائے گی۔ ہو سکتا ہے کبھی سنت آگے پیچھے ہو جائے، لیکن تکبیر اولا اس کی۔ ایک آدمی نے اس آگے کی نیت کی کہ اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ کر دینا ہے، اذان کا جواب میں مسجد میں بیٹھ کر دوں، تو انشاءاللہ اس کی کبھی سنتیں کبھی نہیں چھوٹے گی۔ یہ تو ہمیں طے کرنا چاہیے کہ مجھے روزانہ دینے ہیں، کہ مجھے 8 گھنٹے لگانے، 8 گھنٹے مجھے لگانے ترتیب سے، اور 2.5 گھنٹے اس ترتیب سے مجھے شروع کرنے، کہ اس میں گھر گھر کی ملاقات اس ترتیب سے گھر میں بیٹھ کر۔ اب جب گھر میں بیٹھ کر اب اللہ کو بولو گے، اللہ سے ہونے کو بولو گے، اللہ کی قدرت کو بولو گے، تو جس گھر میں اللہ بولا جاتا ہے وہ بلائیں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، کہ جب اللہ سے ہونا بولا جاتا ہے، اللہ کر رہے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرنے والے، یہ بات جو بولی جاتی ہے، اللہ پاک اس گھر میں سے مسائل کو ختم کرتے ہیں، اور ہماری اپنی ذاتی ضرورت جو ہوتی ہے، اور اس گھر میں بیٹھ کر بات کرنا اس لیے ہے کہ وہ مسورات بھی سن رہی ہے، کہ مسورات بھی بات کو سن رہی ہے پردے میں، کہ بولے نماز سے ہم بات کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر، وہ مسورات سن رہی ہے، اور مسورات جب لیتی ہے نا تو مضبوطی سے لیتی ہے، مضبوطی سے لیتی ہے، اور جب مسورات نے بات کو لیا تو آپ دوسری تیسری بار جب اس گھر میں ملاقات کے لیے جاؤ گے، گھر کا نقشہ بدلا ہوا پاؤ گے، کہ مرد سے زیادہ احساس مسورات ہے۔ تو گھر میں بیٹھ کر بات اس لیے کہ گھر میں بیٹھ کر بات کر، کیا پوری بات آپ 15-20 منٹ، ایک تو یہ ہے کہ کوئی ٹکا نہ لے کر گئے، نہیں پوری بات تمہیں کرنی، تشکیل تو چھٹا نمبر ہے، تشکیل تو چھٹا نمبر ہے، پہلے سے بات ہے، ایمان کی بات ہوگی، عبادت کی بات ہوگی، نماز کو بالکل آمادہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد 4 مہینے کی نیا ہو پرانا ہو 4 مہینے کی تشکیل ہوگی، نیا ہو پرانا ہو، کہ بھائی نیا آدمی نہیں 4 مہینے کی بات اس کے سامنے، ہاں اس کے سامنے بات ہلکی ہوگی، اتنا کسمیں ٹوٹے نہیں، کہ اتنا آپ کسوں میں ٹوٹے نہیں، ٹھیک ہے 4 مہینے نہیں، کوئی چلنے کے لیے، کوئی چلنا بھی نہیں ہے 3 دن کے لیے، بھائی 3 دن بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں، مسجد کے حوالے میں، اچھا بھائی فجر بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے، آپ مشورے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، یہ اسے نہیں کہنا کہ نماز کے لیے آپ آؤ، کہ فجر بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے مشورے میں آپ بیٹھے، اچھا تعلیم ہوتی ہے اثر کے بعد، ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اثر میں بھی آپ ہوتے ہیں، آپ نیت کر لیں تعلیم میں بیٹھنا ہے، ہاں پھر اس کے بعد آپ گھر کی تعلیم کی طرف لکھ دیں، یہ دعوت ہے ہماری پوری، یہ مکمل دعوت، آپ صرف تشکیل نہیں ہے، یا صرف کہ اسے کہنا کسی عمل کی کمزوری اس عمل کو اس کو آمادہ نہیں کرنا، بلکہ پوری بات ہونی چاہیے، آخرت کی بات ہونی چاہیے، اگر حشر پرسنت میزان غیب میں جو چیزیں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں آدمی کو جھجوڑتی ہے، موت کی یاد آدمی کو ہلا دیتی ہے، لذتوں کو ختم کرتی ہے، تعیش کو ختم کرتی ہے، عیش کو ختم کرتی ہے، موت کے تذکرے، قبر کے تذکرے، تنہائی کا گھر، وحدت کا گھر، یہ آپس میں اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے، بات کا اثر ہوتا ہے، ہاں اور ان میں ہو نہ ہو پہلے ہمارے اندر ہوتا ہے، پہلے ہمارے اندر ہوتا ہے، ہماری کیفیت میں جو ہماری کیفیت بڑھتی ہے، ہماری کیفیت میں ترقی ہوتی ہے، اس لیے بیٹھ کر بات ہونی چاہیے، 15-20 منٹ یہ گھر کی آپ کی ملاقات ہوئی، اور کرنے کے بعد کیا چیز اس نے طے کی ہے، اس نے کہا سیاہ روزہ میں لگاؤں گا دوسرے ہفتے میں، آپ اسے لکھ لو، اس نے کہا میں تعلیم میں بیٹھوں گا، آپ لکھ لو، یہ جو ابھی ہمارا سوال آیا نا کہ بھائی آپ کی مسجد میں کتنے بیٹھتے ہیں، کتنے ٹائم سے بیٹھتے ہیں، کہ بھائی سال بھر میں 15-20 ہی بیٹھتے ہیں، سال پورا ہو گیا، کہ نہیں یہ ملاقاتوں میں آپ نے نیت کروائی ہے، اب یہ گھر گھر کی ملاقاتیں آپ کر رہے ہو، 450 بالغین ہیں، 600 بالغین ہیں، اب یہ 600 بالغین میں 15-20 نے بھی نیت کر لی ہے اندر آنے کی، تو ضرور بھی ضرور آئیں گے، اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہ ملاقات کی تکمیل ابھی ہوئی نہیں ہے، کہ ابھی آپ اس کو لکھ کر اس کی یاد دہانی کراتے رہے کہ اس گھر کی ملاقات کی، اور اس میں کتنے بالغین ہیں، اگر ایک چھوٹ گیا اس کی ملاقات کریں، ہاں کہ 3 بالغین ہیں کہ ایک ہی ملاقات کی، ایک ہی کی ملاقات کوئی 2 باقی رہ گئے، اس کا وقت لے، ہمارے آنند کے اندر ایک مسجد پر جماعت تھی، تو وہ مسجد پر جماعت نے ملاقاتوں کا ایسا 100% گھر میں بیٹھ کر نظام بنایا، تو وہ کہتے ہیں کہ 15 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، ایک آدمی کی ملاقات ہوتی نہیں تھی،
کہ وہ ایک آدمی باقی رہ جاتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے کہ فجر کے بعد جاتے وہ گھر پہ نہیں ہے، رات میں عشاء بعد جاتے گھر پہ نہیں. تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا کرتے کیا ہے. تو پتا چلا کہ آنند سے بڑودا کے اندر ان کا ایک ٹھیا ہے، ٹھیلا لگاتے ہیں وہ کپڑے کا. تو وہ صبح 5 بجے میمو چلتی ہے، اس میمو میں بیٹھ جاتے اور رات کو 11 بجے آتے. تو مزید جماعت نے پتا کر لیا 3 ساتھی طے کیے اور وہ ساتھی صبح 5 بجے وہ میمو کی ٹکٹ لی اور اس کے ساتھ میں میمو میں بیٹھ گئے. وہی ٹرین کے اندر وہ لوگ بیٹھ گئے اور جب بیٹھے تو میں نے دیکھا سلام کیا پہچانتے تھے کہ بھائی خیریت ہے، کیا بات ہے؟ کہا بھائی آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں. کہا بھائی میری ملاقات کے لیے؟ ہاں بھائی آپ کی ملاقات کے لیے آئے. ہم متاثر ہوا کہ بھائی میری ملاقات کے لیے کہ بھائی ہاں آپ کی ملاقات ہو ہی نہیں پاتی. ہم نے طے کیا آپس میں آپ یہ ٹرین میں جاتے ہیں روزانہ. اچھا اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے، نہ سنڈے آتا ہے، کوئی چھٹی اس کی ہے ہی نہیں کہ باہر چالو رہتا ہے 365 دن. خیر ملاقات ہوئی، وہ آدھا پونا گھنٹہ جو ٹرین میں اس کی ملاقات ہوئی، بیٹھ کر اس سے بات ہوئی اور اس کو سمجھایا. اس نے بات لی اور بات لینے کے بعد اس کو کہا کہ بھائی تو صبح آتا ہے ٹرین 6:30 بجے پہنچتی ہے، 1-1.5 گھنٹہ لیٹ، تھوڑا لیٹ کر دے. تو گجرات ایکسپریس پکڑ لے، 7 بجے آتا ہے تو وزیرا جماعت میں بیٹھ. اور شام کو جو تو آتا ہے، شام کو دن میں آتا ہے، تھوڑا جلدی کر لے، اصل میں اس کو نمٹا کر پورا کر لے اور تو نیت کر، اللہ تیرے لیے آسان کر دیں گے. آدمی کی نیت پر ہوتا ہے. ہاں آدمی اندر سے طے کرتا ہے، ترغیب ہوتی ہے، آدمی طے کرتا ہے، پھر اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں کہ جو محنتیں ہم کر رہے ہیں ہمارے مقدر میں وہ جانے کا نہیں ہے، جو مقدر میں وہ جانے کا نہیں ہے. اللہ بڑھ کر دیتے. ہمارے گودرا کے اندر ایک درجی تھا، درجی کپڑے سینے والا. اب کپڑے سینے والے کی تشکیل رمضان میں کرنا، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی نماز بھی ہماری عید کی نماز بھی مشین پہ ہوتی ہے، یعنی ہم کو فرصت ہی نہیں ملتی. افطار بھی ہمارا 19-20 ہوتا ہے، کبھی کیا نہیں کیا، اور آپ ہماری رمضان میں تشکیل کر رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ کہ بستی والے ہمارے اور پتہ نہیں کیا کریں گے. خیر اسے ترغیب کی، اس کو سمجھایا اور اللہ الحمدللہ وہ رمضان کے اندر جماعت میں گیا. اور رمضان کے اندر جماعت میں گیا تو رمضان کے اندر جو اس کے اعمال ہوئے جماعت میں نکل کر، تو اس نے بہت دعائیں دی تشکیل کرنے والوں کو اور اس نے کہا کہ میری زندگی کا بڑا حصہ نکل گیا، میرا رمضان کبھی صحیح نہیں جاتا تھا، آپ حضرات نے مجھے جماعت میں بھیجا، پہلا رمضان میرا ایسا گیا ہے کہ میں نے رمضان میں عبادت کی. اب اس اللہ کے بندے نے طے کر لیا کہ ہر سال رمضان میں جماعت میں جانے کا. اب اچھا ماہر درجی تھا، وہ ٹیلر بہت ماہر تھا، لوگ اس کے عادی دور سے اس کے کپڑے سلاتے تھے. تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ 15ویں شعبان میں جماعت میں جاتا ہے، تو 15ویں شعبان سے پہلے ہی لوگ اسے کپڑے دیتے تھے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ رمضان میں کیا میں کام کرتا تھا، اللہ پاک نے غیر رمضان میں اتنا کام دیا کہ 2 گنا کام میرا بڑھ گیا. سال بھر ماشاءاللہ کام ہوتا ہے اور رمضان میں ماشاءاللہ چھٹی کہ 15ویں شعبان کے بعد، کہ بس وہ سب جانتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے پہلے مجھے سب کو کپڑے دے. تو آدمی اندر سے طے کرتا ہے. تو اس بندے نے بھی طے کیا تو الحمدللہ وہ مصیبت جماعت میں بیٹھنے والا بن گیا، وقت لگانے والا بن گیا، اور ابھی اس وقت ماشاءاللہ جماعتوں کو لے کے چلنے والا بن گیا، ذمہ دار بن گیا. یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. بنیادی بات کہ گھر کی ملاقات بڑی اہم ہے. کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان، ہر ایک کے بارے میں خوش ہو کر ملنا. اللہ کے نبی کی سنت ہے خوش ہو کر ملنا. اپنے کسی ساتھی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے، ہر ایک کے بارے میں اچھا. مسجد میں بیٹھ کر مسجد میں جماعت میں بیٹھے ہر ایک کے بارے میں کہیں ملاقات چھوڑ دی، آپ بالکل زبان کا ایسا استعمال کرو ہی مت کہ اسے تکلیف ہو. ہاں بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آج نہیں کی کل کر لینا، بھائی کل نہیں ہوئی پرسوں کر لینا، ارے پرسوں نہیں ہوئی ترسوں کر لینا، چاہے پورا مہینہ نہ ہو. لیکن آپ کی پیشانی پہ سکم، ہاں کسی ساتھی کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان. جس گھر میں جا رہے ہیں بھائی یہ تو ملنا ہی اچھا گمان، پتہ نہیں کس وقت کیا ہدایت کی گھڑی ہے. ہاں ہمیں نہیں جانتے، وہ تو ہدایت کی گھڑی کیا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ہم تو محنت کے مکلف ہے، وہ گھڑی ہوتی ہے، وہ گھڑی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. انقلاب آ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. ہمارے بھائی مرد کریم نور اللہ مرقدہ کہ رکشہ چلاتے تھے اور پیسنجروں کو لوٹتے تھے.
یہ کام تھا اس کا. جو پیسنجر ہوتے وہ ان سے کرایہ زیادہ لیتے, قریب ہوتا 200 روپے 300 روپے. ہاں, اب ایک جماعت آئی کانوپور ریلوے اسٹیشن پر, تو جماعت آئی تو بندے کریم کے دل میں ہوا کہ بھائی جماعت ہے اور یہ جماعت کو مجھے ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. بس یہ دل میں طے کیا کہ جماعت ہے, جماعت کو ایسے ہی چھوڑ دینا. اب وہ جماعت میوات کی تھی اور ساتھی پورے رکشا میں بیٹھ گئے, اس میں امیر صاحب آگے بیٹھ گئے اور آگے بیٹھ کر کندھے میں اسے ہاتھ ڈالا. یہ 3-4 منٹ ہوتی ہے ریلوے اسٹیشن سے ملک احمد جو مرکز تھا وہاں پہنچنے میں 3 منٹ, بہت زیادہ 5 منٹ. یہ 5 منٹ میں امیر صاحب نے ان کے کندھے پر جو بات کی نا وہ ہدایت کی گھڑی تھی کہ بس زندگی بدل گئی, رخ صحیح ہو گیا. اور ایسا اللہ نے ان سے کام لیا کہ ملکوں میں اللہ نے ان سے کام لیا, اور توحید کے معاملے میں تو ایسے تھے کہ جو بات کہتے تھے اللہ کر دیتے. کئی مرتبہ ایسا ساتھیوں نے سنا ہے کہ وہ رکشا کے اندر جو وہ پیٹرول ختم ہو جاتا پانی بھر کے ڈال دیتے تھے, وہ رکشا چلتی تھی. اللہ پاک چلاتے اندر کی سطح ایسی بن گئی. تو کسی کو ہمیں چھوڑنا نہیں, پتہ نہیں کون سا ہیرا ہے بستی میں کہ کون ہیرا ہے اور اس کے پیچھے کیا, اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی ہدایت چھپی ہے. تو ایک ایک گھر کا ملاقات کا نظام ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ 100% گھر کی ملاقات ہماری ہونی چاہیے اس ترتیب کے ساتھ میں. کہ پہلا نظام ہمارا گھر گھر کا ایسا ہونا ہے, پاکٹ بنا کر روز ملاقات ہے, کم سے کم 3 ملاقاتیں تو گھر گھر کی روز ہونی چاہیے. بھائی کم سے کم کتنی ملاقات ہونی چاہیے روزانہ؟ آپ کی 5 جوڑیاں ہیں, 5 جوڑیاں 3 ملاقات کرتی ہے, ماشاءاللہ 15 ملاقاتیں ہو گئی. 15 ملاقاتیں آپ کی مسجد کی ہوتی ہے, ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ 10 دن کے اندر 150 ملاقاتیں ہو گئی, اور جو ہے وہ 20 دن کے اندر 300 ملاقاتیں ہو گئی, کہ آپ 100% مقاموں تک پہنچ جاؤ گے. کہ کم سے کم کہ جو ٹیپا پڑتا ہے نا, کہ ہوتا ہے ٹیپا لیکن وہ کھڈا کر دیتا ہے, کہ دھیمے 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 آدمی کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ اور کچھ نہیں ہوتا, کہ کرے کیے بغیر سونا ہی نہیں ہے, کہ ملاقات کیے بغیر ایسا نہیں. شیطان کیا کہتا ہے, شیطان کہتا ہے بعد میں کر لینا, بھائی ابھی تو کوئی ملے گا نہیں, بس آدھے گھنٹے کے بعد, ابھی 1 گھنٹے کے بعد. پھر وہ اچھا ظہر بعد تو ضرور کر لیں گے, پھر ظہر بعد ہوئی اچھا شام کو تو ضرور کر لیں گے, شام کو تو ہو جائے گی. پھر شام میں تھکا تھکا آتا ہے, اور تھکے تھکا آنے کے بعد تھک جاتا ہے. اب وہ اس کی ہمت ہی ہوتی ہے, اچھا بھائی چلو اب ہمت کر کے رات کو نکلتا ہے, دیکھتا ہے نہیں ملاقات کی, بھائی اب تو بہت درد بن گئے, بھائی بھوک بھی بہت لگی. اب وہ پوری ملاقاتوں کا نظام پورا ہو گیا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ صبح کا وقت جو ہے اس میں برکت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام صبح کے وقت میں دعائیں مانگی, صبح کے وقت میں برکت ہے, اور صبح کا وقت بڑا اہم ہے. کہ صبح کے وقت میں ملاقاتوں کا نظام بنانا ہے, کہ پورا ہمارا ملاقات کا نظام صبح کے وقت میں ہونا ہے, کہ صبح کے وقت میں جو ملاقاتیں ہو. ٹھیک ہے, نہیں ہے 1-1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا, عصر بعد, مغرب بعد, عشاء بعد, لیکن 100% ملاقات ہماری اس ترتیب کے ساتھ میں ہونی چاہیے. یہ پہلی ہماری گھر گھر کی ملاقات ہے, کہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہماری اس ترتیب سے ہوگی. ایک تو ہماری گھر گھر کی ملاقات ہے, وہ انشاءاللہ کریں گے. ہاں, دوسرے نمبر پر ہماری روزانہ کی ملاقاتوں میں پرانے ساتھیوں کی ملاقاتیں, پرانے ساتھیوں کی ملاقاتیں, کہ ان کی ملاقاتیں ملے گا 80% تب تک کام پہ نہیں. یہ پرانے ساتھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ان سے ہوئی ہے. والسابقون الاولون, یہ پرانے ان کی اس وقت کی محنت اور ہماری محنت برابر نہیں ہو سکتی. ان کے اس وقت کی جو محنت ہے جس میں تو کچھ کام نہیں تھا, اور انہوں نے جو اس وقت گشت کیے اور وہ جو حالات کے شکار میں آئے, کہ ان کی قربانیاں بہت بڑی. اس وقت کوئی حالات اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ تو پرانے ہیں کام میں نہیں ہے, نہیں ایسی بات دل میں بالکل نہیں آنی چاہیے, بلکہ ان کا درجہ تو بڑا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درجے تک, حضرت ابوبکر صدیق کے درجے تک کہ کوئی نہیں پہنچ پائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار چاہتے ہیں کہ ان سے میں آگے بڑھ جاؤں, ان سے میں آگے, کوئی موقع ملے تو میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تارے دیکھے, تو وہ ستارے دیکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کی اتنی نیکیاں کس کی ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھی کہ اتنی نیکیاں تو میرے والد کی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اتنی نیکیاں عمر کی ہے, اتنی نیکیاں عمر کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ تھوڑا گر گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم سمجھ رہی تھی کہ ابو بکر کی وہ گار کی راتیں,
ابو بکر کی وہ غار کی راتیں حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر یہ پرانے ہیں کہ ان کی محنت کہ وہ والسابقون الاولون بہت آگے. تو ان کا اکرام بہت ضروری ہے. ان کا اکرام بہت ضروری ہے. ان کی تشکیل نہیں ہوگی, ان کے پاس جا کے کارگزاری سنائے گی. ہاں کہ پرانے لوگ ان کے پاس میں جا کر کارگزاری جائیں گے کہ حضرت اسٹوڈنٹ کی جماعت بنا رہے ہیں, کوئی لے جانے والا نہیں ہے. ہاں اب ان سے آپ کارگزاری سنائیں گے. اب وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو محنت میں ہے. 4 مہینے ان کے لگے ہوئے, اندر آگ لگی ہوئی ہے, بس آپ کو بڑھانا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے کارگزاری رکھی. وہ فوراً کہیں گے اچھا بھائی وہ پورا شفیق بھائی ہے کہ وہ تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ کا بہت اچھا کام کر رہے تھے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی ان کی ملاقات آپ کرو. اچھا ٹھیک ہے, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ ملاقات کرنے. بھائی یہ جو ہے نا ان کا ملاقات میں آنا, بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کئی سالوں کے بعد مسجد میں آتا ہے تو سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. بھائی ہماری ترتیب کیا ہے؟ ہماری ترتیب تو یہ ہے کہ عمومی گشت کے اندر بھی ہم بات کریں گے تو جس کو لے کر آئے اسی کے سامنے اس کے سامنے بات نہیں کریں گے, سب کے سامنے دیکھیں گے. اس کو نہ ہو کہ بھائی یہ تو مجھے پکڑ کے لائے اور آج میں ہاتھ میں آ گئے گے, ہاں اور مجھے خطاب ہو رہا ہے. نہیں بلکہ ہم سب محتاج ہیں, ہم سب محتاج. تو یہ چیز ہونی چاہیے پورے ہماری مسجد اور جماعت میں. آنے والے آپ اس ترتیب سے کام کرو گے, کارگزاری سناؤ گے, ہمت افزائی کرو گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو 80% طبقہ ہے یہ آپ دیکھو گے 2 مہینے میں, 2.5 مہینے میں, سال بھر میں یہ ہمارا طبقہ کام پہ آ جائے. اور یہ ہمارا طبقہ کام پر آیا تو آپ دیکھو گے کہ مسجد کی سطح کتنی بڑھ جائے گی. تو بھائی آپ کے بیٹھنے والے یہ 200 کا مجموعہ تھا آپ کا, آپ یہ 200 کا مجموعہ آپ کی مسجد میں آ گیا تو کام کتنا بڑھ گیا. آپ کی سیر و تفریح جماعتیں بڑھے گی, ملاقاتیں آپ کی بڑھ گئی, آپ کے سارے کام بڑھ گئے, سارے کاموں کے اندر اضافہ ہوگا. تو یہ تو ہماری موڑی ہے کہ پرانے حضرات جتنے بھی ہماری کیا ہے یہ موڑی ہے کہ ان کی ملاقاتوں کا نظام ہونا چاہیے. روزانہ نہیں تو کم سے کم ایک ملاقات ان کی ہونی چاہیے. روزانہ ایک جوڑی جو ہے اپنے پاکٹ میں اس گلی میں جو ہمارے پرانے ساتھی ہے کسی ادھر کی بنا پر نہیں بیٹھ پاتے, ہاں ہم معقول ادھر تلاش کریں, ہم معقول ادھر تلاش کریں. معقول ادھر تلاش کرنا ہے. کئی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں کسی پر ہم نہیں کہیں گے بھائی آپ تو یہ تو مسجد میں دکھتے نہیں, کبھی کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ گھر سے نکلا ہو, استنجا کی حاجت ہوئی ہو اور واپس چلا گیا ہو, یا ہو سکتا ہے اس کی بیوی بیمار ہو, یا ہو سکتا ہے گھر میں پوری رات وہ سویا نہیں ہے, کوئی مسائل اس کے. وہ تو جب آپ جاؤ گے نا تب پتا چلتا ہے. ہاں اور زبان سے اگر کوئی الفاظ ہم نے کہا ہے کہ اللہ کے اس کی پکڑ ہوگی, کوئی لفظ ہماری زبان سے کسی کے بارے میں نکلا ہے کل اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ہماری پکڑ کریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اس لیے ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان, حسن ظن ہونا چاہیے, اچھا گمان ہونا چاہیے. اور ہماری ملاقاتوں میں ہر ایک کو مانوس کرنا, ادھر تشکیل نہیں ہے ہمارے. آپ پرانے ساتھی کے ساتھ میں بھی جاوے تو کارگزاری کے ساتھ میں مانوس کریں. ہاں ایک سہم ہوتا ہے کہ بھئی آ گئے, اب یہ کہیں گے مجھے شرم آ رہی ہے, اب یہ کوئی پوچھے گا جماعت کو لے کر آیا. آپ کی بات مطلب جماعت کو کتنا 20 سال سے وقت نہیں لگا, یہ حضرات 20 سال سے مسجد میں نہیں. ہاں بلکہ انسیت ہم سے مانوس ہو, ہمارا جانا ان کے لیے خیر کا باعث ہو اور ہمارے لیے بھی خیر کا باعث ہو. گئے تھے اچھے کام کے لیے, گناہ کرنے آتے راستے میں ہم سے غیبت ہو گئی, گناہ ہم نے کر لیا, تو گناہ کے ذریعے نیکیاں وجود میں نہیں آتی. گناہ کے ذریعے نیکیاں وجود میں نہیں آتی ہے. وہ تو اچھا گمان کر کے ان کے ساتھ میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو پرانے ساتھیوں کی ملاقات کا ہمارا ایسا نظام ہو کہ مہینے 2 مہینے کے اندر سارے پرانے ساتھیوں سے ہماری ملاقات ہو جائے. اس ترتیب سے بیٹھ کر کارگزاری سنا جائے. آپ ملاقات کرو گے نا تو انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. 1 بار 2 بار 3 بار انسیت کے ساتھ میں مانوس کریں گے. یہ آپ اس ترتیب سے ان سے ملاقات ہوگی. تیسرے نمبر پر ہمارا تشکیلی کام ہے. یہ تشکیلی کام ہر مسجد میں تشکیلی کام ہونا چاہیے. ماشاءاللہ گھر گھر کی ملاقات میں تو آپ ترتیب سے تشکیل کرتے ہو, لیکن نہیں آپ کا ایک ہدف ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد سے سالانہ کم سے کم ایک جماعت 4 مہینے کی ہمیں بنانی ہے. اب اس وقت کی ہماری سطح ہے. ہمارے بزرگ تو کیا چاہتے ہیں, ہمارے بزرگ تو چاہتے ہیں کہ چلے 4 مہینے والے, کہ ایک 4 مہینے والا 2 چلے والے, ان کی جوڑیاں بنا کر 4 مہینے کی مسجد سے جماعت بناؤ. یہ ہمارا ہدف ہے. نیت تو اس کی کرو اور محنت کوشش کہاں سے شروع کرو, ایک جماعت سے شروع کرو. کہ ہدف تو ہمارے سامنے وہ ہے, اور ایک جماعت 4 مہینے کی اور 2 جماعتیں ہماری چلے کی ترتیب سے جو بنانی ہے. اب اس کی جوڑیاں بنا کر ہم ترتیب سے کہ ہر مہینے ہماری ایک جماعت جو ہے وہ چلے کی بنے, 4 مہینے کی جماعتیں بنے. جتنی جوڑیاں ہیں ان جوڑیوں کے اعتبار سے جماعتیں بننا شروع ہو جائے. ماشاءاللہ ابھی جو آپ نے اس وقت یہاں طے کیا کہ ہمیں اپنی مسجد سے جماعتیں لینی ہے, بہت سارے ساتھی بھی نہیں آئے. ابھی آپ کے تو 350 سے قریب مساجد ہے, اب 88 جماعت کے ماشاءاللہ عزائم ہوئے. اللہ کا بھی سب قبول فرمائے, بہت اچھے عزائم ہوئے, بہت اچھے عزائم ہوئے.
یعنی پچھلے کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے ذہن کی، لیکن ہدف آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہر مسجد سے کہ 4-4 مہینے کی جماعتیں بنانی ہے، اور دوسرے جو ذمہ دار حضرات ہیں جو جماعتوں کو لے کر چلنے والے ہیں ان کے ساتھ میں جماعت بننی چاہیے۔ اب ہر مسجد میں آپ نظر کرو گے کہیں 10 ہے، کہیں 15 ہے، کہیں 20 ہے، اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ میں چلنے والے ان کی جوڑیاں بنا کر ان کو ترتیب دینی۔ اب تشکیلی کام کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ذہن کیا، اب یہاں آپ بیٹھنا نہیں، آپ حضرات کو کہ آپ حضرات بیٹھیں گے نہیں، آپ کو کام مل گیا۔ اب کام ملنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھے۔ آپ کسی بھائی کی ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے، دوسرے نمبر پر صدقہ دے، اور تیسرے نمبر پر جا کر اچھے گمان کے ساتھ 2 حسن زن، ایک حسن زن اللہ سے کہ اللہ اس کو ضرور نکالیں گے، اور دوسرا حسن زن یہ ضرور جائے گا۔ اب اس کے پاس میں جا کر بیٹھ کر بات کرنی ہے، تشکیل بھائی آپ نے اس مسجد میں ارادہ کیا تھا، کیا ہوا، مہینہ شروع ہو گیا، کیا تشکیل، یہ بات نہیں، اس کو تشکیل نہیں کہتے، وہ تو نہ کہتے گا بھائی میرا ادھر ہے نہیں۔ آپ اس سے بیٹھ کر ایمان کا مذاکرہ کریں، ایمان کی بات، آخرت کی بات اس کے سامنے کر کر اس کو آمادہ کریں، اور نکلنے کے فائدے اس کو بتائیں، اللہ کے راستے میں کہ خروج کے نکلنے کے کیا کیا فائدے ہیں، اور خروج کے ذریعے کیا کیا چیزیں وجود میں آتی ہے۔ ہاں کہ خروج کے اندر نفاق نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والا تو اس کے اندر نفاق نہیں ہوتا، کہ جو منافقین ہے وہ سارے ٹھہرے ہوئے ہوتے اس میں نفاق پیدا ہوتا ہے، کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے نفاق نہیں پیدا ہوتا، اللہ کے راستے میں نکلنے سے جو عمل میں جان پیدا ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکل فکر آخرت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ ترغیب دے کر اس کو آمادہ کرنا، اب آپ نے ترغیب دی، اب اس نے طے کیا، اب طے کرنے کے بعد جو ہے وہ عذر کیا وہ پیش کرے گا، وہ اس وقت میں نہیں، اب اس کا عذر کا حل بتائے، عذر قبول نہیں کرنا ہے، اس کا عذر قبول نہیں کرنا ہے، اس کا آپ اچھے انداز سے حل بتائے، حل بتانے کے بعد اس کا آمادہ کرے اور تیار کرے اس کو، اور اگر وہ تیار نہیں ہوتا تو پھر اس کو مہلت دے، اچھا بھائی ٹھیک ہے اللہ سے آپ مانگے اور ترتیب بنائے، اللہ سے مانگنا شروع کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ٹھیک کریں گے، ہفتے 10 دن کے بعد پھر اس کی ملاقات ہوگی۔ ایک ہمارا نگاہ ہو رہا ہے کہ تشکیلی ملاقات اس ترتیب سے، پھر اس کے بعد آپ آ کر کہ جتنی تشکیلی ملاقات ہوئی ہے، جتنے نام کی ملاقات کی ہے، آپ ان کو آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہے کہ یا اللہ میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، اب دین پھیرنے والے تو آپ ہیں، حکم کرنے والے تو آپ ہیں، اے اللہ آپ جائیں گے وہ نکلے گا، آپ اس کے دل کو حکم کریں۔ حضرت جنید بغدادی نور اللہ برکتہ کہ کچھ نوجوان شراب پی رہے تھے، تو حضرت کو تشریف لے کے دیکھا کہ شراب پی رہے، تو حضرت کو پہچان گئے، حضرت کو پہچان گئے، وہ بوتلیں انہوں نے آگے پیچھے کر دی، حضرت بھی بیٹھ گئے، اور حضرت نے کہا کہ بھائی لاؤ وہ شراب مجھے بھی دو میں بھی پیوں، تو سارے جوان کہنے لگے حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو شراب دیں، جب آپ کو شراب دیں ایسا نہیں ہو سکتا، کافی میری بات مان لو، حضرت آپ کی بات ہم مان لیں گے، چلا اچھے چلو میرا مسجد میں میرے ساتھ۔ تو جنید بغدادی نے گشت کیا اور سب کو مسجد میں لے کر آئے، اور جب مسجد میں لے کر آئے تو جنید بغدادی نور اللہ مرحوم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، اب آگے آپ کے بس میں ان کے دل کو پھیر دیجیے، ہاں ان کے دل کو پھیر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساروں کے دل کو پھیر دیا، وہ وقت کے سارے ولی بنے، وقت کے سارے ولی بنے، دل کو پھیر، تو پھیرنے والی ذات اللہ کی کہ اللہ کے سامنے اپنے عاجز مسکین بن کر اللہ کے سامنے ہم مانگے، یہ ہمارا تشکیلی کام پورا ہوا، اور تشکیل 1-2 مرتبہ نہیں، بار بار جانا ہے، اور اچھے گمان کے ساتھ میں جانا ہے، اور جم کر تشکیل کرنی ہے، یہ ہمارا تشکیلی کام، کہ 100% ہمارا تشکیلی کام ہونا چاہیے۔ روزانہ ہمارے کاموں میں سے گھر گھر کی ملاقاتیں، پرانے ساتھیوں کی ملاقاتیں کہ روزانہ کے اعتبار سے، اور تشکیلی کام ہمارا اس ترتیب سے ہم نے بننا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ ہمارا جو ہدف ہے کہ جو 2 کی جوڑیاں بنا کر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہی پاکٹ سے 4 مہینے کی جماعتیں، بیرون کی جماعتیں انشاءاللہ بنے گی، کہ پاکٹ سے بیرون کی 50-50 گھروں میں سے بیرون کی جماعتیں بنے گی، اور 50-50 گھروں میں سے 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں، اور ایک وقت آئے گا کہ جتنے بالغین ہیں کہ 100% لوگوں کے 4 مہینے لگ جائیں گے۔ اس ترتیب سے ہم نے تشکیلی کام شروع کرنا کیا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، بہت جلدی آئے گا کہ 100% لوگوں کے 4 مہینے لگ جائیں گے، کہ سب کے 4 مہینے لگ گئے۔ حضرت فرماتے تھے کہ کوئی مسلمان دنیا سے نہ جائے جب تک اس کے 4 مہینے نہ لگے، کہ ہر مسلمان کے 4 مہینے لگانے، کہ یہ ہمارے پاس میں مضبوط نظام ہے کہ اس ترتیب سے ہم اگر تشکیلی کام ہم کرتے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ 100% لوگوں کے 4 مہینے لگ جائیں گے۔ تو ہمیں اس ترتیب سے جو ہے وہ تشکیلی کام ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ کام ایسے ہیں جو روزانہ کے اعتبار سے نہیں ہے، وقتی ہے، اس کو بھی ہمیں کرنا ہے۔ بھائی جماعت ہے، جماعت آئی ہے، جماعت کی آپ نصرت کریں، آپ کے یہاں جماعتیں آئی ہیں، جماعتیں ماشاءاللہ آتی ہے، دور دور سے جماعتیں آئی ہیں، اور کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، اب کچھ وقت نکال کر ہمارے 2.5 گھنٹے ان کے اندر جو ہے وہ لگیں گے
جماعت ہی جماعت کو لے کر بیٹھے, جماعت کی تعلیم کے اندر بیٹھے, اب ان کی فکروئی کریں, ان کو نقد جماعت جو وہ سکھائے, نقد جماعت کیسے نکالنا, کمزور جماعتیں نقد جماعت بنانا ان کو سکھائے, لے کر چلے, بستی میں ملاقات کا نظام ان کو سمجھائے, ان کے پاس میں لے کر بیٹھے, مضبوط جماعتیں ان سے سیکھیں کہ 2 دن میں چلنے کی جماعت نقد بنا رہی ہے, 3 دن میں 4 مہینے کی جماعت نقد بنا رہی ہے, مستورات کی جماعتیں نقد بنا رہی ہے, ان سے سیکھے کہ اس سے ہمیں جو سیکھنا ہے کہ جماعت کا, اور جماعت جو تقاضا رکھ رہی ہے نا وہ تقاضا اس کا ساتھ دے, کہ جماعت کے اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی کل سے نقد جماعت بنائیں گے, ہاں بھائی کل سے نقد جماعت, بھائی نہیں ہماری تو جمعہ کی ترتیب میں کوئی ملے گا نہیں, جمعہ سے جماعت بنے گی, نہیں ان کا ساتھ دینا, ان کا ساتھ دے, وہ ہجرت کی طاقت ان کے ساتھ ہے. ہاں, اور ملاقاتوں میں چاہے کتنی کمزور جماعت ہو, ملاقات میں ان کو ساتھ میں لے کر جائے, تشکیلوں میں ان کاموں میں ان کے ساتھ میں ہجرت کی طاقت ہے. ہاں چاہے اسے بولنا نہیں آتا, ہاں ہمارے یہاں بولنا کم ہے, ہمارے یہاں بولنا کم ہے, دل کام کرتا ہے, تو ہم پتہ نہیں اور کس کی کیا کیفیت ہے, تو ان کو ساتھ میں لے کر چلیں گے. بھائی انہیں گھر اعلان کرتے نہیں آتا, کوئی بات نہیں ہے, ان کو ہم ساتھ میں لے کر چلیں گے, ہماری ان کو لے کر ہم ملاقاتوں میں کریں گے. تو جماعت کی نصرت ہماری اس ترتیب پہ ہونی چاہیے. جو لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہیں ہمارے یہاں سے 4 مہینے میں, چلے میں, ان کے گھروں کی نصرت ہونی چاہیے, ان کے گھروں کا حوال. ایک تو اپنے نقد اس کو تیار کیا, بیچارہ ملازم تھا, ٹھیلا چلاتا تھا, روز کے 300-400 روپے لاتا تھا, اب اس کے مسائل ہے گھر میں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, نہیں آپ کو جا کر بعد میں ملاقات کرنی, یہ نہیں ہے کہ آپ نے تو اس کو تشکیل میں اللہ کے راستے میں بھیج دیا, پیچھے کوئی پرسان حال نہیں, کہتے ان کے گھروں کی جا کے ملاقات کرے. ہاں البتہ اکیلی مستورات ہے, بچے اس کے ساتھ میں, تو اس وقت مرد مستورات سے بات نہیں کریں گے بلکہ اپنی مستورات کو لے کر جائیں گے, کچھ ہدیہ وغیرہ لے کر گئے, پھل وغیرہ لے کر گئے, اور اس کے گھر میں جا کر مستورہ کے احوال لیں گے, تو اس کے احوال لینا ہے, جس چیز کی ضرورت پڑ گئی آپ اس کو پورا کر لیں خاموشی کے ساتھ, اس کے تذکرے نہیں کرنے, اس کو مصیبت جواب میں نہیں لانا ہے. بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو خدمت کہتے ہیں, جو 4 عمل ہے نا, ان 4 عمل میں خدمت ہے, کہ وہ خدمت, تو ان کے احوال لیے, پتہ چل گیا, خاموشی کے ساتھ کام کر لینا ہے, کہ پتہ چلا کہ بھائی جماعت میں گیا, اس کے بچے کی 3 مہینے کی فیس باقی ہے, اور اس کے جو ہے وہ اس کے بچے اسکول میں نہیں جا رہے, کیوں نہیں جا رہے, کہ 3 مہینے کی فیس باقی ہے, کہ اس کا مرد جو ہے اللہ کے راستے میں, وہ اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے. اب خاموشی کے ساتھ آپ اس کا نظام بنائے. بیمار ہے دواخانے میں, پتہ چلا بخار تھا اور اسپتال میں داخل کر لیا, اب پتہ چلا کہ بل 30-35 ہزار ہو گیا. اب وہ تو بیچارہ روز محنت کرتا تھا, رات کو لاتا تھا اور چولہا جلتا تھا, اب آپ نے تو اس کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا, نہیں آپ کے ذمہ ہے. ہاں یہ اس وقت یہ کام آپ کے, یہ کام ایسے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں یہ دل جلے, جن کے دل ٹوٹے ہوئے, ان کی دعائیں کام کر جائے گی. ہاں کہ جس نے یہ کام کیے وہ کام, خدمت سے خدا ملتا ہے, خدمت سے 3 چیزیں شارٹ کٹ ہے اللہ کو پانے کی, شارٹ کٹ, اس میں سے ایک خدمت ہے, کہ خدمت کرنے والا بہت جلدی اللہ کو پا لیتا ہے, اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. موقع اللہ نے دیا, یہ موقع بھائی چلو مشورہ کریں گے اور بعد میں لائیں گے, کیا معاملہ ہے کیا نہیں, یہ چیزیں سوچنی نہیں چاہیے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے, ہاں کہ جماعتوں کی نصرت ایسا ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ایسے ساتھی ہیں بستی میں, ان میں ہمارے 2.5 گھنٹوں میں خوشی کا موقع ہے, کسی کے یہاں شادی ہے, کسی کے یہاں شادی ہے, کسی نے نئی دکان شروع کی ہے, مبارکباد دو جا کے, شادی ہے اس کے وہاں جا کر اس سے ملو. ہاں محلے کے اندر یہ ترتیب ہے. آپ دیکھتے گھر گھر کی ملاقات میں آپ کا کچھ, یہ کام ایسے ہے, یہ کام کے ذریعے آپ اس کا تعاون کرو گے نا, تھوڑا تعاون آپ نے کیا, وہ پورا گھرانہ آپ کے تابع ہو جائے گا. ہاں آدمی بہت پریشان ہوتا ہے, تو کوئی چیز خوشی کا موقع ہوتا ہے اس کو تو پریشان, مکان بناتا ہے اس کو تو پریشان ہوتا ہے, شادی بھی ہوتی ہے اس کو تو پریشان ہوتا ہے. اب آپ کی مسجد وال جماعت وہاں پر چلی گئی اس سے ملاقات کرنے کے لیے, کہ بھائی آپ فکر مت کرنا, بھائی آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, آپ فکر مت کرنا, آپ سارا نظم ہو جائے گا. اب وہ ایک دم سے خدمت. اچھا کئی جگہ ایسا ہوا کہ وہاں وہ غیر مانوس مکان تھے, ملاقات کبھی نہیں کرتے تھے, اور وہ شادی کا موقع آیا تو عام طور پر پریشانی ہوتی تھی کہ وہ بجاتے تھے, اور وہ ایسا بجاتے تھے کہ پورا محلہ پریشان ہوتا, اور رات کو 2 بجے تک پورا محلہ پریشان. ہاں لیکن وہ مسجد بات جماعت گئی تو وہ باہر لڑکیاں ناچ رہی تھی, انہوں نے مسجد بات جماعت کے ساتھیوں کو دیکھا تو فوراً سے کہا کہ بھائی یہ مسجد کے لوگ آ رہے ہیں, اور یہ آ کر بیٹھے, تو اس نے بجانا بند کر دیا, اور وہ بچیاں ساری اندر چلی گئی گھر کے اندر. اب وہ مسجد بات جماعت کے ساتھی بیٹھے, اس نے اکرام کیا, بیٹھا, اس نے پوچھا بھائی کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے, کوئی ضرورت ہم حاضر ہے, مہمان آ جائے اس کا نظام ہم بنا دیں گے, آپ بالکل
परेशान मत होना, देखो ये हॉल भी खाली है, यहाँ इस पे आपको खिदमत के लिए साथी चाहिए, 25 की साथी हमारे मिलेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। तो शादी में तो हफ्ता बाकी था, लेकिन उस दिन से वो बजाना खत्म हो गया और नाचना भी खत्म हो गया उसी दिन से। तो ये मुलाकात की बरकत है कि आप उनमें जाए, ये मुलाकात। ऐसा मौत मैयत हो गई है, जब मौत मैयत हो गई है तो मौत मैयत पे भी जाना है। हाँ, किसी कहते हैं भाई बात मतलब आदमी सलाम करता है, गश में निकलता है उसमें सलाम करता है कि भाई आप तो गश में आते हैं जब भी सलाम करते हो। अरे भाई सलाम तो हर वक्त है और इजाजत हर वक्त है कि बीमार आदमी है भाई उसको जाकर आप मिलो, इंतकाल हो गया है आप उसकी ताज़ियत के लिए जाओ, आप जाकर बैठो, दवाखाने में आप दवाखाने के अंदर जाओ, हाँ गैर मानूस चाहे कोई गैर मानूस है उसकी जाकर दवाखाने में मुलाकात करो। बहुत सारे लोगों ने कि जिन बस्तियों में बिल्कुल काम नहीं था, एक महाराष्ट्र के अंदर एक इलाके की कामगारी उन्होंने सुनाई, हमारी जमात से काम करके आई, वो कहते हैं कि वहां काम की कोई शक्ल नहीं थी, न गश्त था, कोई चीज नहीं थी, वो गश्त के लिए निकलते थे तो वो पत्थर मारते थे और उनको भगाते थे। तो उनमें एक भाई किस्म का आदमी था, वो जो औकाश किस्म का आदमी था, वो जमातों के पीछे पड़ता था कि जो गश्त में जमात है उसको भगाता। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वही बीमार हुआ, अब वो दवाखाने में एडमिट हुआ। अभी मस्जिद के जो साथी थे अलग से बैठते थे, इन्होंने आपस में मशवरा किया कि भाई जाना चाहिए, तो किसी की राय बनी कि नहीं हम क्यों जाएंगे उसके वहां, उसने तो मैं बहुत बताया, लेकिन उसमें समझदार आदमी थे, वो कहा नहीं मैं मुलाकात तो उसकी करनी चाहिए। अब ये हजरात कुछ फल वगैरह लेकर गए दवाखाने के अंदर, वो दवाखाने में जब ये दाखिल हुए तो वो एडमिट था अस्पताल में और उसका आखिरी पलंग था। तो उसकी बीवी ने देखा कि ये तो वो लोग हैं जिनको मेरा शौहर धमकाता था, बुरा भला कहता था और इनको गाली गलौज करता था, कि ये लोग यहाँ पर आए पता नहीं क्या करने के लिए आए। अब जब वो वहां पर पहुंचे और वो तो बीमारी की हालत थी, उसकी आंखें उसकी खुली थी, इन्होंने ले जाके फल रखे और उनको कहा कि भाई हम तो इसकी इजाजत के लिए आए, देखने के लिए आए, अल्लाह ताला इन्हें जल्दी शिफा कर दे, जल्दी कर दे। तो उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे, उसने साथियों को देखा ना, उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। उसकी जब अब अल्लाह की शान के अच्छा हो गया, तो जब ये जवान गश्ती लिए गई उसकी गश्ती ने, तो उसकी बीवी ने उसको कहा, तो वो कह रहा था कि मेरी बीवी ने कहा कि जिसको तुम धक्का मार रहे थे, जिसको तुम बुरा भला कह रहे थे, देखो जो जिसके लिए कर रहे थे वो तो एक भी नहीं आया आपको देखने के लिए, और ये लोग आपको देखने के लिए आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत कहते थे कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि हुजूर की सुन्नत को ये लोग जिंदा कर रहे हैं, ये देखने के लिए आए। तो वो कह रहा था कि आप अच्छे हो जाओ तो इनका साथ देना, उसकी बीवी ने उसको कहा। अल्लाह का कहना ऐसा हुआ, वो अच्छा हो गया तो जमात गश्त में गई तो वो आगे बढ़ा और कहा चलो मैं गश्त कराता हूँ आप लोगों को ले जाके। अब अल्लाह का करना कि वो जब गश्त में हो गया तो सारा पूरा महल्ले में माशाल्लाह सब जो गश्त पूरा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बस्ती में अल्लाह ताला ने काम की सुविधा कर। तो ये बना के याद रखो, ऐसे किसी का इंतकाल हो गया। हमारे एक मस्जिद के अंदर बिहार के रहने वाले थे, ऑफिसर थे, गैर मानूस थे और बड़े सख्त थे। तो वो मस्जिद पर जमात उनकी मुलाकात के लिए जाते, वो घर कभी अंदर घर में तो बच्चे कहते पापा नहीं है, वो बाहर से चले जाते। अब अल्लाह का करना हुआ उसके वालिद मिलने के लिए आए थे उनको, और उसके वालिद का वही इंतकाल हो गया। अब वो उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, वो तो रहने वाले बिहार के थे, यहाँ कोई रिश्तेदारी कुछ नहीं था। अब वो बेचारा परेशान हो गया कि इंतकाल हो गया, क्या करना चाहिए, इसको नहलाने वाले कौन हो, कपड़ाने वाले कौन हो, कब्रिस्तान कहाँ है, वो उसे बेचारे को कुछ बहुत परेशान था। अब उसकी परेशानी में जो पड़ोस वाला था, तो पड़ोस वाले ने कहा भैया फिक्र मत करो, अपने मस्जिद के मौलवी साहब आप जाकर उनसे जाकर आप कहा भाई वो लोग तो मुझे मुलाकात के लिए आते हैं और मैंने तो कभी मुलाकात उनसे की नहीं, और ये मस्जिद में तो मैंने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी, ये मस्जिद में तो हाँ मैं मौलवी साहब को जानता हूँ लेकिन मैं नमाज इस मस्जिद में नहीं पढ़ता। अब वो मेरी बात कैसे सुनेंगे? कहा नहीं आप जाओ तो सही, आप दरवाजा तो खटखटाओ। अच्छा चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो भाई उनको लेकर मस्जिद में आया, दरवाजा खटखटाया। अब दरवाजा खटखटाया, मौलवी साहब उठे, मतलब में बोला क्या बात है, कहा मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो। मौलवी साहब ने देखा कि अरे तो वो आदमी तो मुलाकात करते कभी ना अपनी मस्जिद में आता है। तो मौलवी साहब ने कहा अच्छा भाई फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इंशाल्लाह भी इंतजाम होता है। मौलवी साहब ने नहलाने वाली जो जमात बनी हुई थी उनको फौरन फोन किया। अब रात को 12:30-1 बजे है, 12:30 बज गए, नहलाने वाली जमात को फोन किया, पूरी नहलाने वाली मशहूरा जमात के साथी थे वो सारे आ गए और जो है वो तजवीज़ व तकरीम जो उनको नहलाया, तजवीज़ व तकरीम हुई। अब वो तो बिल्कुल हक्का बक्का हो गया और उसको कहते बिल्कुल आप फिक्र मत करना, कोई नहीं, हमारी पूरी मस्जिद पर ये महल्ले के जितने लोग हैं सब सुबह जनाजे में होंगे। अब वो माशाल्लाह सारे लोग जो पूरे जनाजे में, सारे लोग, और सुबह अब जब गश्त का दिन आया, मुलाकात में गए तो अंदर से बीवी उसको क्या कह रही है, यही तुम्हारे नहर का है, जाओ बाहर, कि तुम्हारे नहर का है, जाओ बाहर।
ہاں تو یہ عمل ایسے ان کے ذریعے جو ہے وہ جلدی سے وہ قریب ہوتے ہیں. دل ان کی دل جو ہوتی ہے پتہ نہیں کون سے حالات میں ہوتے ہیں, کون سے ایسے. ہمارے محلے میں یہ نظر ہو رہی ہے 2.5 گھنٹے کے ذریعے 100% ملاقاتوں کے ذریعے کون سے گھر میں کیا چل رہا ہے, کیسی چیزیں, یہ تو ملاقاتوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں تو علماء کرام مفتی کرام جب چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسائلوں کے اعتبار سے, گھریلو حالات کے اعتبار سے کہ ان میں چل کر ہمیں ان کے احوال کو جو ہے وہ لینا ہے, ان کے احوال کو ہم لیں گے, یہ ہماری ترتیب رہے گی. ایسے اس کے بعد پھر طبقہ واری کام ہے ہمارا 2.5 گھنٹے کے اندر کہ طبقہ واری حجت کا کام ہے. ماشاءاللہ ابھی فارم بھرانے کا زمانہ ہے. ابھی اس وقت جو ہے وہ فکر ہم کریں بستی میں بہت صاحب مان لوگ ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی بوڑھے ہو جائے اس کے بعد حج پڑھنا ہے. جوان مالدار ہے, جوان حج نہیں پڑھتا, تو اسے سمجھانا ہے بھائی آپ کے نام پہ پلاٹ ہے, آپ کے نام پہ جائیداد ہے, آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے, بھائی آپ کے حج کا فضائل سمجھا کر اس کا فارم بھروانا ہے, آمدہ کرنا ہے. اچھا 5 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حج کمیٹی سے ٹور سے نہیں جاتے, تو بھائی 6-7 لاکھ روپے کہ آپ کے پاس میں آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے, آپ حج کمیٹی سے آپ کا نمبر نہیں ہے, آپ کو اس پہ جانا ہے. اس کے بعد اس کے گھر میں حج فضائل حج کو شروع کروانا ہے, اس کو مانوس کرنا ہے. یہ مانوس کرنے کے سارے طریقے حج کا کام ہے. اور اس کے بعد تبکاری ریلوے والوں کے ریلوے والوں کا ہمارا کام ہے. اس کے علاوہ عصری طلبہ کا ماشاءاللہ آپ کے بہت اچھا ہو رہا ہے, اللہ اس میں قبول فرمائے. یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ملکوں کے اندر جا رہے, ان کو اور ترتیب دینی ہے, مزید ترتیب دینی ہے ماشاءاللہ. ان کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے کہ جہاں جہاں ہفتہ واری ان کا ہوتا ہے ان کو پابندی کے ساتھ میں ان کو بھیجنا ہے. ان کی ترتیبیں ہمیں بنانی ہے کہ ان کا ہمارا ترتیب پوری ترتیبیں بنے. تو یہ سارے طبقات ہی سارے 2.5 گھنٹے. اب آپ بتاؤ کہ اگر یہ سارے کام ہم کریں گے تو 2.5 گھنٹے کم پڑیں گے؟ ارے بولو کہ زیادہ لگانا پڑے گا, ارے بولو نا بھائی زیادہ لگانا پڑے گا. تو اس لیے نیت کرو 8 گھنٹے کی. ارے نیت کرو کتنی؟ 8 گھنٹے کی. انشاءاللہ 8 گھنٹے ہمیں پورے لگانے ہیں. 8 گھنٹے کی سارے حضرات نیت کر لو انشاءاللہ 8 گھنٹے لگے. اور ابتدا 2.5 گھنٹے سے کرو. ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ ہاں گھڑی دیکھ کر. ارے بولو بھائی, اس لیے ہاں 2.5 گھنٹے وجود میں آیا, ساری چیزیں وجود میں آئے گی. ہاں ابھی بہت ساری تفصیلیں اس کی کہ کیا کیا چیزیں اس کے وجود میں آئے گی, کیا کچھ کام باقی رہ گئے. تو یہ 2.5 گھنٹے کی مثال انگوٹھے کی ہے. 2.5 گھنٹے کی مثال کیا ہے؟ انگوٹھے کی ہے. 2.5 گھنٹے کی مثال کہ اپنی ہر مسجد میں 2.5 گھنٹے کا نظام, گھر گھر کی ملاقات کا نظام, قرآنوں کا نظام, ہاں تشکیلی نظام, یہ ہمارا قابو میں رہنا چاہیے. بھائی کریں گے سارے؟ تو ایک تو ہمارے یہ 2.5 گھنٹے ہو گئے. اس کے بعد ہمارا روزانہ کا جو کام ہے ہماری تعلیم ہے. ایک تو ہماری مسجد کی تعلیم ہے کہ فضائل کو جو بڑھا جائے. فضائل سے شوق پیدا ہوتا ہے اور فضائل سے جو ہے وہ عمل کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے. تو فضائل جو ہے وہ پڑھے جائے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب جو ہے وہ دی ہے ہمارے بزرگوں کے ذریعے کہ اس کتاب کے ذریعے دنیا میں انقلاب آیا ہے فضائل عمل کے ذریعے, اور اللہ نے اس کتاب کو جو ہے قبول کر لیا ہے. تو اس کتاب کے ذریعے کہ مسجد کے اندر 100% حضرات تعلیم کے اندر بیٹھے, اس کا ایک نظام بنانا ہے. ماشاءاللہ اس کے فضائل تو ہمارے سامنے ہی ہے, لیکن اس کے ذریعے کہ 100% کہ مسجد کی تعلیم میں 100% مجمع بیٹھے, اور گھر کی تعلیم میں 100% گھروں میں تعلیم ہے. بھائی گھر کی تعلیم میں گھر کی تعلیم میں 100% ہونی چاہیے. اس کی ہمیں فکر کرنی ہے کہ 100% گھر میں تعلیم ہو. دیکھیں ابھی کارگزاری کے اندر کہ کہیں مسجد سے کہیں 15 گھروں میں ہو رہی, کہیں 20 گھروں میں ہو رہی, کہیں 25 گھروں میں ہو رہی. نہیں, مستورات جب کہ تعلیم مستورات کے 3 اہم کام ہے. مستورات کے جو کام ہے نا وہ 3 ہے کہ 3 کاموں میں کہ مستورات کی گھر کی تعلیم پہلے نمبر پہ, دوسرے ان کی ہفتہ والی تعلیم ہے, اور تیسرے ان کا فروج ہے. اور مستورات گھر کے اندر جو ہے نا گھر کے اندر ملکہ ہے, اور مرد مستورات کے تابع ہے کہ مرد گھر مستورات کے, اور مستورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب صفاتیں رکھی کہ جن کو ہمیں تعلیم شروع ہوئی اور ماشاءاللہ اس گھر کا نقشہ بدلا ہے کہ مستورات نے اس گھر کو نقشہ کہ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں اور عورتوں سے زیادہ بچے, اور عورتیں اور بچے یہ ایک جماعت ہے ان کی آپس میں. بعض مرتبہ مرد الگ ہو جاتا ہے. ہاں ایسے نہیں ہے. ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے, ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین, کہ انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور ہمیں ملت ابراہیم کو اختیار کرنے کو کہا. اب یہ ملت میں کیا تھا کہ اتنا بڑا کام اللہ نے ہمارے ذمہ دیا ہے, پورے عالم کی ذمہ داری اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ یہ عالم کی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنی ملت کو تیار کرنا ہے. کہ ملت میں کون ہے؟ ایک مرد ہے, ایک عورت, ایک بچہ ہے. کہ مرد, عورت اور بچہ, کہ مرد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور عورت ماں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور بچے حضرت یہ 3 کہ بچے ہیں, عورت ہے اور مرد. اب یہ 3. اب دیکھیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا.
کہ بیت اللہ کی خدمت ان سے لینی تھی اور قیامت تک ان کی سنتوں کو جاری کرنا تھا، تو ایک قربانی کافی نہیں تھی. حضرت بلال صاحب آگ میں ڈالا کافی تھا کہ اس پر کام لے رہے تھے، لیکن اس پر کام نہیں لیا. کہ دوسری قربانی اللہ پاک نے ان سے لی، وادی غیر ذی زرع، کہ ایسی وادی جہاں ایسی جگہ جہاں چٹیاں پتھر ہی پتھر ہے، کچھ نہیں اگتا، ایسی جگہ پر بچے کو بیوی کو چھوڑنے کا حکم دیا. وادی غیر ذی زرع، ایسی جگہ کچھ نہیں ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کوئی چیز نہیں. اب یہ تو بڑا بھاری امتحان ہے. اب اس میں ساتھ کس نے دیا؟ عورت نے ساتھ دیا. کہ گھر کے ایک محنت تھی، گھر کی تعلیم کا نتیجہ تھا. گھر میں ایک محنت تھی کہ ہمارے دعوت گھر میں وجود میں تھے، کہ وہ تعلیم کے ذریعے ہر گھر میں ہر فرد داعی تھا، ہر گھر میں 100% عبادت تھی، ہر گھر میں 100% اللہ کے حکم پورے ہوتے تھے، ہر گھر میں بچوں کی تربیت شریعت اور سنت کے مطابق ہوتی تھی، ہر گھر میں، اور ہر گھر میں خدمت پیدا ہوتی تھی. یہ اعمال نبوت گھر میں یہ تعلیم کی برکتیں تھے کہ تعلیم کے ذریعے یہ وجود میں تھے. تو اندر سے ماں حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اندر سے تیار تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ ہمارا کا، کہ کیا اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اسی جگہ پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو ماں حجرہ نے جواب کیا دیا؟ کوئی بات نہیں، جاؤ، اللہ ہمیں دائے. یہ محنت تھی. ہاں ایسی محنت ہوئی تھی کہ اندر سے. اب آپ آگے دیکھیں اور کہ گھر کی محنت کا، کہ خود تو تیار تھے، عورت کو تیار کیا تھا، کہ تعلیم کے ذریعے عورت تیار تھی، اور جب عورت تیار ہوئی تو پھر بچے تیار ہو گئے. کہ بچے تھے، کہ بچے جتنے بھی ہیں کہ بچے ماں کے تابع ہوتے ہیں. مادری زبان تو کہتے ہیں نا، مادری زبان پدری زبان نہیں ہوتی، کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے تابع ہوتے ہیں. اگر عورت بنی ہے تو بچے بنے، اگر عورت بنی ہے تو پہلی محنت عورت کے اندر اللہ پاک نے استقامت رکھی ہے. کچھ صفتیں ایسی ہیں نا کہ جو عورتوں کے اندر مردوں کے نہیں، مرد حضرت پیچھے ہے، کہ عورتوں میں جو استقامت ہے وہ مردوں میں نہیں ہے. عورتوں کے اندر صبر ہے، کسی چیز کو لیتی ہے مضبوطی کے ساتھ میں لیتی ہے، کہ جس عورت نے اس کو لیا مضبوطی کے ساتھ. اس لیے آپ دیکھیں گے کتابوں میں کہ کوئی ایک عورت بھی مرتد نہیں ملے گی، کہ ایک عورت بھی آپ کو مرتد نہیں ملے گی. ابتدا مردوں میں ملے گا، عورتوں میں نہیں ملے گا، کہ انہوں نے کسی چیز کو لیا مضبوطی کے ساتھ میں لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر استقامت رکھی ہے، اللہ نے ان کے اندر صبر رکھا ہے. آپ دیکھیں گھر کے اندر 10 مہمان اچانک آ گئے، آپ نے پکایا، اس نے کھانا نہیں کھایا، کبھی شکایت نہیں کرے. اور آپ نے اگر صبح کی چائے نہیں پی نا تو 10 مرتبہ آپ کہو گے آج چائے نہیں پی، آج چائے نہیں. اور وہ بھوکی سو جاتی ہے، صبح کسی کو نہیں کہتی، نہ پڑوس کو کہتی ہے نہ ماں باپ کو کہتی ہے کہ میں نے رات کو کھانا نہیں کھایا. ایسا صبر ان کے اندر ہے، استقامت ان کے اندر ہے، عمل کے اندر پابندی ہے، کہ کسی چیز کو لیا مضبوط. کہ مرد حضرات کے سال لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، لیکن تہجد کی پابندی نہیں آتی. ان کے سیر روزہ لگتے ہیں، سیر روزہ لگتے ہیں، تہجد جدا ہو جاتی. ہاں اشرا لگتا ہے، پابند بن جاتی ہے، شریف پردے کی پابند بن جاتی ہے، کہ شریف پردہ زندگی کے اندر طے کر لیں. ہاں اور ایک مفتی صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بے دینی تھی، بے دینی کا ماحول تھا ہمارے گھروں کے اندر، کہ گھر میں بے دینی تھی. تو اس زمانے کے اندر جو ہے وہ ہم سب کچھ کرتے تھے، کوئی پردہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حافظ بنایا، عالم بنایا، میں بتانے لگا، لیکن وہ گھر کے اندر پرانی چیزیں تھی. تو میری بھابھی تھی، تو میری بھابھی کے ساتھ میرا بازار میں آنا جانا تھا، کہ بازار میں ان کو لے کر جاتا تھا، کہیں خریدی کرنی تھی ان کو لے کر جاتا تھا، بات چیت میری ان سے تھی. ایک مرتبہ ہماری بھابھی کا اشرا لگ گیا، تو اشرا لگ گیا، تو اشرا لگنے کے بعد میری بھابھی نے طے کیا کہ آپ شریف پردہ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اچانک میں گھر میں آیا تو مجھے دیکھا، وہ سیدھے اندر چلی گئی. میں سمجھا کوئی کام کے لیے گئی ہوگی، ابھی آئے گی. میں بیٹھا رہا لیکن وہ نہیں آئی. تو میں جب اندر جانے لگا تو مجھے آواز دی کہ نہیں بیٹا رک جا، کہ تم میرا غیر محرم ہے، تم میرا غیر محرم ہے. کیا میں اپنا چہرہ تجھے دکھا نہیں سکتی؟ کہ بھائی میں تو آپ کو لے کر جاتا تھا آپ کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً لائٹ ہوئی اور سب مجھے پہچاتے رہا محرم غیر محرم، یہ اشرا لگنے سے. اور وہ کہتے ہیں کہ انتقال اس کا ہو گیا کہ موت تک کہ وہ میرے سامنے نہیں آئی. ہاں اب طے کر لیا کہ وہ طے کر کے آتی کہ مجھے کرنا ہے. استقامت اللہ پاک نے ان کے اندر دی ہے، اور عجیب خوبیاں ان کے اندر ہے. ہمارا جو یہ کلچر ہے نا، کلچر ان میں عورتیں گھر کو جمانے کے لیے آتی، گھر کو باندھنے کے لیے آتی، توڑنے کے لیے نہیں آتی. ہاں وہ تو ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہے، ہاں ہماری طرف سے زیادتی ہوتی ہے کہ ہم کو جو ان کو دینا چاہیے ہم ان کو نہیں دیتے، کہ جو عمل کرنے چاہیے وہ عمل ہم نہیں کرتے.
یہ عمل کرنے چاہیے. گھر کی تعلیم ہے, ہفتہ واری تعلیم ہے, خروج ہے, یہ ان کو کرانا چاہیے. کہ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسا دم پکڑتا ہے کہ ہاں کہ وہ تو طے کر کے آئی ہے, تو آپ کے ساتھ میں نکاح پڑھ کے آئی ہے, اس نے تو طے کیا ہے کہ مجھے زندگی آپ کے ساتھ میں گزارنی ہے اور میرا جنازہ آپ کے گھر سے نکلنا ہے. چمن کا رنگ طرح طرح خطاب تو نے بدلا, ہم نے نہ شادی گل جوڑی نہ ہم نے آج. ہاں جو تو طے کر کے آئی ہے کہ ہمیں تو کہیں رہنا ہے, لیکن دیر ہماری طرف سے ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو وہ چیز نہیں دی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ گھرانہ پورا باطل کا شکار بن گیا. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے, قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ان کیدکم عظیم. یہ دیکھو ان کا مکر بڑا بھاری ہے. ان کی دینداری ہے کہ ان کی دینداری ولیوں پر بھاری پڑے گی, اور ان کی بے دینی ہے تو شیطان پر بھاری پڑے گی. ہاں کہ اگر یہ بے دین بنی ہے آپ کے گھر کو ختم کر دے گی. ہاں اس لیے کہ چلے گا اس کا, آپ کا نہیں چلے گا. ہاں آپ کے نام پہ دستاویز ہے لیکن گھر اس کا ہے. وہ چاہے گی وہ چاہے گی وہاں منگنی ہوگی, وہ چاہے گی وہاں ہوگی بچوں کی, وہ چاہے گی گھر میں ایسا فرنیچر آئے گا. اگر دیندار ہے وہ اپنے پورے گھرانے کو نیک بنا دے گی, اپنے پورے گھر کے نقشے کو بدل دے گی. ہمارے جتنے اکابرین ہیں, جتنے اسلاف ہیں, جتنے بزرگان دین ہیں, ہاں کہ جتنے ہندوستان میں دنیا میں گئے, ان کو اتنا بڑا بنانے والی ان کی ماں ہے. ہاں کہ ان کو اتنا بڑا درجہ دلانے والی ان کی ماں. بایزید بستامی, بختیار کاکی کہ بایزید بستامی, علماء نے لکھا ہے کہ ان کا درجہ ولیوں میں اتنا بڑا تھا جیسے فرشتوں میں جبرائیل کا درجہ, اتنا بڑا درجہ. اب باپ تو جو ہے وہ پہلے رخصت ہو گیا تھا. بایزید بستامی یتیم تھے, ماں کی پرورش میں رہتے تھے, ماں کے پاس میں رہتے تھے, لیکن ماں کا اندر کا عزم تھا. ماں بہت نیک تھی, بڑی تقوی والی, پرہیزگار تھی, اور ماں نے طے کیا تھا کہ اس بیٹے کو حافظ بنانا ہے, عالم بنانا ہے, دین کا داعی بنانا ہے اور دنیا میں اس کو چلانا ہے. یہ ماں کے اندر کیا تھا اور طے کیا تھا. اب بچہ ان کے پاس میں رہتا تھا, بچے کی ہمت نہیں ہوتی دور جانے کی. ماں ترغیب دے, بیٹا مدرسے میں نہیں, ماں میں پڑھوں گا آپ کے پاس میں, آپ کو چھوڑ نہیں سکتا, آپ سے دور نہیں ہو سکتا. ہاں اب ماں بار بار ترغیب دیتی. ایک مرتبہ ترغیب ماں نے دی, بچہ تیار ہو گیا, ماں جلدی سے مدرسے میں چھوڑائی, اور چھوڑتے وقت استاد سے کہا کہ استاد جی یہ میرے دل کے ٹکڑے کو لے کر آئی ہوں, یہ دل کا کلیجہ ہے. ہاں میں جانتی ہوں اس کی جدائی میں برداشت نہیں کر پاتی, لیکن اندر میرا عزم ہے اس کو حافظ, عالم اور دین کا داعی بنانا ہے تاکہ یہ دنیا میں محنت کرے. یہ ماں بنی ہے. ہاں آپ برائے کرم 2-4 دن ہو گے, ہفتہ ہوگا, یہ ضد کرے گا کہ گھر آنے کے لیے, آپ کو کہے گا, اس طرح کرے, آپ اسے چھٹی پر دینا. یہ بچہ گھر آ گیا اور بے اسے مل گئی, میرا بچہ کبھی حافظ عالم نہیں بن سکتا. استاد نے کہا اتنی سی بات ہے, کوئی بات نہیں, کیا ہم اسے چھٹی نہیں دیں گے. اب وہ ماں چھوڑ کر آئی, اب وہ تو گھر پر آنے کے بعد اس پر جو گزری وہ گزری کہ کیسے سنگین حالت ہے, تنہا ہے, کوئی نہیں ہے, ایک ہی بیٹا تھا اور گھر میں اکیلی ہے وہ. اب بچے کی جدائی کو برداشت کرے لیکن پتھر دل پر رکھا ہے. اب یہاں بچہ ماں کا عادی تھا, کچھ دن کے بعد اس کو بھی وہ یاد آنے لگی. اب وہ دوڑا استاد کے پاس اور استاد سے کہنے لگا کہ استاد جی امی کی بہت یاد آ رہی ہے, آپ اجازت دے دیں میں امی سے مل کر آؤں. استاد سمجھ گئے کہ بیٹے کو ماں یاد آئی ہے, اب اس کو میں منع کروں گا, ڈانٹوں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا. تو استاد نے حکمت استعمال کی. استاد نے کہا اچھا بیٹا آپ کو جانا ہے امی کے پاس, کہ میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں. استاد نے 15-20 دن کا سبق دے دیا. نہ رہے بات نہ بچے برسی, تو 15-20 دن کا سبق دے دیا. بیٹا یہ سبق سنا تو پھر امی کے پاس چلے جانا. ہاں سمجھ گیا استاد, کس کو سبق دیا تو ہونے کا نہیں ہے, یہ بھول جائے گا. لیکن وہ تو باعزت تھے. ہاں وہ تو باعزت تھے. ماں نے بچپن سے ان کو سکھایا تھا, ٹرین کیا تھا. یہ ہے نا مائیں کہ گھروں میں, اس لیے کہتے ہیں کہ گھر کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے. ہفتہ واری تعلیم کا اہتمام, خروج کا یہ اعمال اس لیے اندر سے بنتے کہ جب وہ عورتیں بنتی ہیں نا تو گھر کے نقشے کو بدل دیتی ہے. ہاں حضرت عمر جب صحابہ کی مزاروں پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج مائیں ایسا جننے سے عاجز ہے, آج مائیں ایسا جننے سے عاجز ہے. وہ مائیں تھی کہ اندر سے ان کو بھرا گیا کہ یہ ماں نے ان کی تربیت بچپن سے کی تھی, کہ دودھ پلانے کا جو ان کا ٹائم تھا جب تو ان کی تربیت تھی, کبھی مشروب لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا تھا, اور ان کی تربیت اس کا نظام ایسا بنایا تھا کہ ان کو اللہ کے خزانے سے لینے والا بنایا, کہ اللہ کے خزانے سے لینے والا ان کو بنایا. بایزید بستامی کہ وہ جب انہوں نے کہا کتنا سبق دے دیا, وہ تو گئے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اس بچے نے, اور نماز پڑھ کے دعا مانگنا شروع کی کہ اللہ تو جانتا ہے اتنا سبق یاد نہیں ہو سکتا مجھے, اور میں جانتا ہوں تو یاد کرا سکتا ہے. کہ اللہ میں جانتا ہوں تو یاد کرا سکتا ہے,
اور یا اللہ مجھے ماں یاد آئی ہے, ماں سے ملنا ہے, ماں کے پاس میں جانا ہے, اے اللہ اس وقت مجھے یاد کروانا. ہاں اب اللہ کی شان کہ وہ سبق یاد ہو گیا, وہ جلدی سے استاد کے پاس میں آؤ, جلدی پورا سبق سنا دیا. اب سبق سنایا, سبق سنانے کے بعد استاد نے کہا اچھا, استاد بھی ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا, اب بیٹا جب تم وہاں سے مل کر آ جا. اب یہ چھٹی ملی, دوڑے گھر. اب جو وہ سوچ رہے ہیں ابھی ماں کے ہاتھ کا پانی پئیں گے, ماں کی گود پہ بیٹھیں گے, ماں سے کارگزاری سنیں گے, ماں کو کارگزاری سنائیں گے. اب یہ سوچتے سوچتے دروازے کے پاس میں پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. ہاں اندر سے آواز آئی, من دقل باپ. ہاں ماں کے دل میں کلبلی مچی, ایک دم ماں دوڑی کہ باعزی. ماں ایک دم دوڑی دروازے کے پاس میں, لیکن دروازے کے پاس میں جا کر ماں کھڑی ہو گئی اور ماں نے فیصلہ کیا اگر تو نے دروازہ کھول دیا تو تیرا باعزید نہ حافظ بنے گا, نہ عالم بنے گا, نہ دین کا دائی بنے گا. ہاں ماں وہاں پہ کھڑی رہ گئی اور آنسو بہ رہے ہیں. باعزید کہہ رہا امی جان چھٹی لے کر آیا ہوں, بھاگ کر نہیں آیا. ہاں امی جان آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور امی جان آپ سے مل کر فوراً واپس چلا جاؤں گا. ہاں اب ماں جو ہے خاموش ہے, ماں خاموش کری. باعزید نہیں بیٹھ گئے, کہہ رہے امی جان اچھا اتنا کر لیں, دروازہ کھولتے آپ کے چہروں کو دکھا دے کہ آپ کا چہرہ میں دیکھ لوں اور آپ کا چہرہ دیکھ کر میں واپس ہو جاؤں گا, میں گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا. ہاں امی نے اندر سے جواب دیا کہ کیسا باعزید, کون سا باعزید, میرا باعزید تو مدرسے میں ہے, میرا باعزید یہاں نہیں آ سکتا, میں نے تو اسے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, وہ اپنی پوری تعلیم کر کے پھر یہاں گھر پر آئے. باعزید سمجھ گئے, رونے لگے اور روتے روتے وہیں سے واپس چلے گئے. 21 سال گھر نہیں آئے, 21 سال تک مسلسل پڑھے. 21 سال کے بعد جب گھر میں آئے تو بوڑھی عورت پلنگ پر سوئی ہوئی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز لگائی کہ بیٹا دروازہ کھول دے, دروازہ کھلا ہوا ہے, بیٹا اندر آ جا. جب باعزید قریب آئے تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. باعزید کو بوسہ دیا اور روح قبض ہو گئی. یہ تھی مائیں بنی تھی ان اعمال کے ذریعے اور امت میں پانی پہنچا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. ہاں معمولی ذمہ داری نہیں ہے, بڑی ذمہ داری ہماری. پورے عالم کے اندر ہمیں جانا ملنا ہے کہ 100%, اس لیے ملت بنانی ہے, ملت ابی بن ابراہیم. کیا جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فوراً جواب دے دیا کہ کوئی بات نہیں, اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. تیسرا امتحان اور بڑھایا کہ بچے میں محنت ہوئی کہ 7ویں چاند حضرت ابراہیم السلام جب وہاں پر پہنچے تو خواب دیکھا کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں. پھر خواب دیکھا بچے کو 50 اونٹ ذبح دیے, پھر خواب دیکھا بچے کو ذبح کر رہے ہیں, پھر 50 اونٹ ذبح دیے, پھر بچے خواب دیکھا, سمجھ گئے قربانی مطلوب ہے. بیوی سے کہا اسے تیار کرو, لے جانا ہے. تیار کیا, بچے بیٹے کو تیار کیا. اب بیٹے کو لے کر چلے, جیسے بیٹے کو لے کر آگے چلے تو پیچھے شیطان آیا اور شیطان نے ماجرا سے کہا معلوم ہے کیا ہونے والا ہے؟ کہا آج تمہارے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا. کہا میرے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا. کہا کون کرے گا؟ کہا ان کے والد کریں گے. کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا آج کریں گے. کہا کیوں کریں گے؟ کہ اللہ کا حکم ہے. ماجرا نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں ایسے کئی بیٹے اللہ کے نام پہ قربان. دروازہ بند ہو گیا, وہاں سے شیطان نا امید ہو گیا. اور بیٹا ایسا تیار ہوا تھا کہ شیطان پیچھے پیچھے دوڑا اور اسپیشن کو پکڑ لیا. کہا بیٹا تیرے ساتھ کیا ہونے کا معلوم ہے تجھے کرنا؟ کہا بیٹا تجھے ذبح کیا جائے گا. کہا کیوں ذبح کیا جائے گا؟ کہا اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں ایسے کئی جان اللہ کے نام پہ قربان. ہاں نہ وہ بھی مایوس ہو گیا کہ نہیں بیٹا بھی ہاتھ میں نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو گیا, جانے نہیں دوں گا آپ کو. ہاں کہا کہ دیکھ وہ پورا قصہ کہہ رہا ہے, سنا رہا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, آپ بھی دنیا میں برباد ہو جاؤ گے. ہاں کہا نہیں, میں اللہ کے حکم کو پورا, تو وہ بات الگ تھی, مجھے تو اللہ کا حکم. آپ نے 7 تکری ماری, بسم اللہ اللہ برباد دس گیا. پھر آگے چلے, پھر 7 ماری, پھر آگے چلے, پھر 7 ماری. ہاں پھر بیٹے سے کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں نے تو خواب دیکھا ہے اور میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, کیا کہتا ہے, کیا تیری رائے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا, اللہ پاک نے ان کے جواب کو نقل کیا. ہاں بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, کہ ابا آپ کر گزریے. ہاں قال یا ابت افعل ما تؤمر, آپ کر گزریے. گویا کہ وہ کہتے کہ میں بھاگوں گا نہیں, میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں, آپ چھری چلائیے, مجھے ذبح کر دیجیے. ہاں مجھے تو آپ جھگڑے والوں میں سے پاؤ گے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اور وہ ہو کر وہ ہوا. ہاں چھری چلی, ہاں گردن نہیں کٹی. بات سمجھ میں آئی؟
کہ ماں نے تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ھذا لہو البلاء المبین، کہ ابراہیم کہ بڑی زبردست قربانی تھی کہ آپ اس قربانی میں کامیاب ہو گئے، وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. یہ ملت بنی تھی، آج وہ ملت کا مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنے گھر کے اندر گھر کی تعلیم کا نظام مضبوط بنانا ہے کہ گھر کی تعلیم کے ذریعے عورتیں گھر کے اندر بیٹھے، پابندی کے ساتھ میں بیٹھے، سارے جتنے ایک وقت طے کرنا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لے جانے اس کو آگے تک 5 منٹ سے شروعات کریں، ہر باپ سے پڑھیں، مستورہ سے پڑھائیں، جوان بیٹی سے پڑھائیں، بیٹے سے پڑھائیں، گھر کے سارے افراد تعلیم کے اندر بیٹھے اور اہتمام فکر کے ساتھ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس سے پوچھا کہ حضرت ہم تو تقاضے پہ چلتے ہیں اور دل پر تقاضے رہتے ہیں تو گھر کی تعلیم میں ہم حاضر نہیں ہوتے، تو حضرت نے مختصر جواب دیا. حضرت جواب دیتے تھے اللہ دلہ مختصر. حضرت نے فرمایا بھائی یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ گھر کی تعلیم میں ہمیں بیٹھ جائے، کہ ساروں کو لے کر بیٹھے، دودھ پیتا بچہ وہ بھی تعلیم میں بیٹھے. کہ ہاں سارے تقاضے آگے پیچھے ہو سکتے، گھر کی تعلیم آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اس کا اہتمام کرنا، پابندی کے ساتھ گھر کی تعلیم کا اہتمام کریں. ایک کام تو ہمارا ہی ہو. دوسرے نمبر پر ہفتہ واری تعلیم ہماری ہو رہی ہے. اس وقت ہماری اشرے والی بہنیں، چلے والی بہنیں ماشاءاللہ ہر مسجد و حلقوں میں ماشاءاللہ ہے. اب اتنی جتنی بہنیں اتنی ہماری تعلیم ہونی چاہیے، اور ہر مہینے ایک بہن 2 مرتبہ 3 مرتبہ کر سکتی ہے اس کی استعداد کے وقت. جو تعلیمی نظام اب آپ دیکھیں کہ بھائی پورے محلے میں مستورات زیادہ ہے. اب جو ہے وہ تعداد آپ لیں گے تو 700 مستورات ہیں، 800 مستورات ہیں. اب ایک تعلیم گھر کا ہے 40 بہنیں 50 بہنیں آ رہی ہیں. اب 40-50 بہنیں آ رہی ہے تو وہ دوسری بہنوں تک ہم کب پہنچیں گے؟ ہاں کہ ان کے پاس تعلیم کب شروع ہوگی، ان کے اندر شرعی پردہ کب آئے گا، ان کے یہاں شرعی نظام گھر کے اندر کیسے چلے گا، وہ نماز کی کیسے پابند بنے گی؟ کہ دیر تو ہماری طرف سے ہو رہی ہے. جب تک تعلیم اور ہفتہ واری تعلیم شروع نہیں ہوگی آگے کام نہیں بنے. اس لیے ہفتہ واری تعلیم ہماری مضبوط کرنی ہے کہ ہماری ہفتہ واری تعلیم مضبوط، چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے لیکن مشورے کے ذریعے، کہ مشورے کے ذریعے اس سے کیا ہونا چاہیے، ضلع کے مشورے سے، ہمارے جو اوپر کی سطح کے ساتھی ان کے مشورے کے ذریعے ایسے ہمارے پاکٹ بننے چاہیے جس میں 100% مستورات تعلیم میں آئے. اس کا ایک نظام بنانا چاہیے. اور یہ نظام بنانے کے بعد جو ہماری مستورات جا رہی ہے جن کا طے ہوا ہے تشکیل میں، جو نام لکھنے میں، استقبال میں، 6 صفات کا مذاکرہ جن بہنوں کا طے ہوا ہے، کہ وہ بہنیں فکر کرے پورے کتنے آنے والی بہنوں کی، اور آنے والی بہنوں کے اندر تعلیم کا حلقہ قائم ہوتی ہے ان کو فکر دلائے کہ وہ بہنیں ان میں ان کی فکر دلائے کہ ایک ایک بہن مستی کی ساری فکر کرے. کہ کوئی عورت کوئی چیز کو لیتی ہے نا تو پورے محلے میں چل جاتی ہے. کہ کسی کے وہاں کوئی فرنیچر آتا ہے نا تو آپ دیکھیں ہفتے 10 دن میں سارے گھروں میں آ جاتا ہے. کوئی نئی چیز گھروں کے اندر ہے وہ سارے محلوں میں آ جاتی ہے. تو یہ اعمال ان کے ذریعے وہاں پر پہنچنے چاہیے کہ ان کے ہمیں فکر دلائیں، ان مستورات کو فکر دلائیں. آپ اس کی کارگزاری لیں. اب اچھا اس کے بعد تیسرا کام وہ مستورات جو ہے وہ تشکیلیں کرتی ہے. اس میں مردوں کی تشکیل ہوتی ہے، بہنوں کی تشکیلیں ہوتی ہے، گھر کے اعمال کی تشکیل ہوتی ہے. یہ 3 تشکیلیں ہوتی ہے. تو وہ مردوں کی تشکیل ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے مستورات نے تو فکر کے ساتھ میں پرچہ بنا کر بھیج دیا کہ بھائی 4 مہینے میں کھلا جائیں گے، لیکن وہ پرچہ تو آپ کی جیب میں ہی ہے اور وہ پرچہ آپ کی جیب میں ہی رہا. نہیں، ہمیں فکر کرنی ہے، ایک کام ہے ہمارا. انہوں نے فکر کے ساتھ میں ہمیں نام دیا، وہ متفکر ہوئی ہے. اچھا 3 دن کی جماعت نقد بنائی ہے انہوں نے، ترغیب دی انہوں نے، نقد جماعت بنائی. اب نقد جماعت بنے ملاقاتیں کریں. گھر کی تعلیم میں 35 بہنوں نے عزائم کیے کہ 35 بہنوں نے طے کیا گھر میں تعلیم شروع کر دی. اب کیا تو طے کر لیا انہوں نے، لیکن تعلیم شروع کرانا یہ تو مردوں کی ذمہ ہے کہ آپ حضرات وظیفہ جماعت میں لا کر بھائی کون کون بہن ہے ان کے مردوں کے نام پر ان کے محرموں سے ملاقات کرنی. کتاب نہیں ہے، کتاب لا کر دو آپ کہ کتاب نہیں ہے، کتاب پھر اس کی نگرانی رکھو ہفتے پر میں. ارے بھائی تعلیم شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں اچھا بھائی ماشاءاللہ تعلیم شروع ہو گئی ہوگی. اچھا بھائی ماشاءاللہ آپ نے جو کہنے میں ابھی تو کتاب نہیں آئی کہ اچھا بھائی کتاب تو آ گئی ہے لیکن ابھی فکر ہے. اچھا بھائی آج کر لیں، اچھا بھائی کل سے شروع کر دیں اس کو. ایسے اس کو ہفتے بھر میں نگرانی کر کے اس گھر میں تعلیم کا نظام بنانا یہ بہت اہم ہے. ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے ہر گھر میں تعلیم نہ ہونی چاہیے اور اس میں خروج ہونا چاہیے. پھر اس میں 3 دن مقررات کی جماعتیں میں بنانی. کیسے روزہ؟ اب دیکھو سیر روزہ میں تو قواعد ہے ہی نہیں، کتنا آسان ہے. وہی 3 قواعد جو پوری دنیا میں کہ اپنے محرم کے ساتھ میں جانا ہے، شریف پردے کے ساتھ میں جانا ہے، بچہ ساتھ میں نہیں جائے گا. اب کتنا آسان بھائی سیر روزہ تو سب کے لگ سکتے ہیں. ہاں اشرے میں البتہ قواعد ہے کہ اشرے میں جو ہے وہ چلا مرد کا لگا ہو، شادی شدہ ہو، باشرہ ہو، یہ اشرے کے اندر ہے کہ چلا بھیجنا ہے تو چلے کے اندر 4 مہینے لگے ہو، شادی شدہ ہو، باشرہ ہو. لیکن سیر روزہ میں تو کتنا آسان ہے کہ سیر روزہ کی جماعتیں اپنی مسجدوں سے کہ یہ ہر مسجدوں سے بننی چاہیے اور ان میں جتنے حضرات ہیں اپنے سیر روزہ کی ترتیبیں ہم بنا رہے ہیں اس میں تیسرے مہینے 3 دن ہمیں لگا رہے
मसूरात के साथ में, हर तीसरे महीने हमारे मसूरात के साथ तय रोजाना है। इसकी तरकीब देनी है मस्जिदों में, अपने अपने साथियों को तय करना है कि भाई 2 मरतबा मस्जिद से, तीसरी मरतबा आपको सैर रोजा। अगर ये तरकीब से आप लगोगे, हफ्तावारी तालीम में मेहनत होगी, तो इंशाअल्लाह मस्तूरात का काम एकदम से बढ़ जाएगा। और मस्तूरात का काम बढ़ा तो फिर आप देखेंगे उसके असरात आपको नजर आएंगे। घरों के अंदर जवान बच्चियां, इनकी हिफाजत होगी घरों के अंदर, और बिदअत, जलालत, गुमराही घरों में से खत्म होगी। औरतें पक्की होती है, औरतें कभी किसी की कायल नहीं होती है। हाँ, इनका बातिल पहलू बड़ा मजबूत होता है, लेकिन जहाँ ये तालीम और हफ्तावारी तालीम और इनका खुरूज होता है, इनमें दीनदारी आती है, नक्शा बदलता है और ये पाबंद बनती है, शरीफ बुरके की पाबंद बनेगी। इसलिए इनके खुरूज की फिक्र करनी है कि इनके खुरूज की हम फिक्र करें, इनकी रवानगी पूरी हो। हाँ, जो मर्द हजरात आ रहे हैं, वापसी के अंदर मर्द हजरात की जो है वो कारगुजारी हो, ये पूरा हमारे बर्तन लेकर जाए और ऐसी गैर मानूस बच्चियों के अंदर सेरोजा मस्तूरात के लगे, ऐसी जगह पर ऐसी मस्तूरातें, पता ही नहीं है कुछ, ऐसी जिंदगी बसर हो रही है। नमाज पढ़ रही है, लेकिन आप देखोगे गुसल के फराइज मालूम नहीं है कि ऐसी मस्तूरात की जमातें, मस्तूरात से मस्तूरात का इख्तिलाफ होता है, पता चलता है। तो ऐसे गैर मानूस बच्चियों के अंदर जो है सेसो रोजा की जमातें हमारी मस्तूरात की बने, और ऐसी बच्चियों में तो इंशाल्लाह इसे इख्तिलाफ होगा। तो ये हमारी तालीम है, तो इसे हमें करना है, भाई करेंगे सारे। और इसके साथ साथ में गश्त और सैर रोजा है, हमने अपने गश्त को भी पाबंद करना है। पहला गश्त सुबह से इसकी फिक्र करनी है कि जितने पुराने जितने साथी हमारे सारे गश्त के अंदर आए, सुबह से इसकी फिक्र करनी है। और उस दिन का दिन माशाल्लाह उस दिन कोई गुनाह ना हो, कोई गलत काम ना हो। बाद लोग तो रोजा रखते हैं, भाई गश्त का दिन है। गश्त बहुत अहम है हमारे काम में। रीढ़ की हड्डी, अभी जैसे अभी कहा बताया ना आपको कि रीढ़ की हड्डी, हजरत फरमाते हैं गश्त सही होगा, दुआएं कबूल होगी, अल्लाह पर हिदायत के फैसले करेंगे। हाँ, कि गश्त को सही करें, जो तरतीब है उस तरतीब के साथ पहले से उसको फिक्र करके मेहनत करना, और सारे साथी आ जाए। और वो जो 4 अमल है वो मजबूती के साथ 4 अमल होने चाहिए, 4 अमल मजबूती के साथ में होनी चाहिए। जो उसके तो 4 अमल, बाहर की जमातें जा रही उसकी तरकीब दे, भाई ऐसा नहीं कि भाई गए वहां खुला 4-5 घरों की मुलाकात करके आ गए। गश्त हमारा अजान से 15 मिनट पहले तक होना चाहिए, तो 45 मिनट 40 मिनट गश्त हमारा होना चाहिए। अजान में 15 मिनट की देर है, वहां उस वक्त हम जो वापस आए, दरमियान में सारे अमल होने चाहिए। और गश्त के बाद फिर दुआएं कबूल होती है। दुआ हजरत फरमाते थे कि कोई किसी का मसला होता तो कहते हैं कि हमें गश्त की तरजीह दी, भाई जाओ अपना जगह गश्त करो और गश्त के बाद दुआ मांगो। तो गश्त की इतनी अहमियत थी, तो गश्त की हमें अहमियत देनी है कि गश्त की खूब पाबंदी करें। पहला गश्त हमारे 100%, और गश्त के अंदर जो बात हमारी उस वक्त सारे साथी हो, और उसमें नकद जमात बनाए, 4 महीने की तस्कीर करें, जिले की तस्कीर करें, कि उस हफ्तावारी गश्त से नकद जमाते हो, हफ्तावारी गश्त से, और हफ्तावारी हमारा जो इस्तिमा हो रहा है उससे नकद जमातों का रिवाज डालना है। 4-4 महीने की जमातें नकद बने, गश्त के जरिए मस्जिदों से नकद जमा, 3 दिन की कम से कम नकद जमात बनाए, सर रोजे की नकद तस्कीर करें। ये गश्त के जरिए हमें जो ऐसा हमारा ये पहला गश्त की तरतीब के साथ में होना चाहिए। 100% गश्त को, भाई बड़ी बस्ती है आप तरतीब दे दें, आज यहाँ पर हुआ और 2 हिस्सों में तकसीम कर दें जमाते, और हर काम हर एक से करवाए, कोई काम कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, हर काम हर एक को करना है। बारी बारी हर एक मुतकल्लिम भी बने, बारी बारी हर एक रहबर भी बने, और बारी बारी हर एक दरमियानी बात में हर एक हर काम हर एक को करना है। तो भाई ये दरमियानी बयान के लिए खास है, ये नहीं भाई ये जमात को लेकर क्या बराबरी करेंगे, भाई हर काम हर एक को करना है। ऐसा पहला गश्त, ऐसा दूसरा गश्त भी फिक्र के साथ में करना है कि दूसरा गश्त भी हमारा इसी तरतीब से हो। दूसरे गश्त में बंजर बस्ती को आप निशाना बनाए। अब तक जो आपकी मस्जिदें जहाँ आमाल नहीं है उन बस्तियों को निशाना बनाए, और माशाल्लाह 15 आदमी 20 आदमी आपके मस्जिद के अंदर है, तो दूसरे गश्त के अंदर आप 2 मस्जिदें तकसीम करें। अगर पूरी जमात आपके नहीं जा पा रही 10 आदमी, तो 10 आदमियों को उस मस्जिद में तय करें। ये हजरात वहां पर जाकर उनको आमादा करें, पहली मर्तबा प्रैक्टिकल करके बताए, सारे अमाल पूरे अमाल होने चाहिए जैसे आपने किए, पूरे अमल होने चाहिए, और उनको इसकी अहमियत दिलाए। अगर आप अमल में कमजोरी करोगे तो नया तबका ये समझेगा कि ऐसा ही होता है, और वो ऐसा ही करेगा, ऐसे ही करेगा। तो इसलिए हमें अहमियत देनी है, पूरे अमल वहां करो, और उन साथियों को साथ में लेकर चलना। पहली मर्तबा आप मुतकल्लिम करेंगे, 1 मर्तबा 2 मर्तबा पहले दिन हमने बात की, उसके बाद फिर उनसे बात करवाएंगे, उनको अमल पर खड़े करने हैं, उनको अमल पर हम खड़े करेंगे, उनसे बात करवाएंगे, दरमियानी बात उनसे करवाएंगे, हाँ उनको हिम्मत दिलाएंगे। अब इनको काम करने के बाद धीमे धीमे माशाल्लाह आप ये 5 आदमी 10 आदमी पहली मर्तबा सहरोजा आप वहां से साथी को दे दो, 5 से 7 आदमी बनिए तैयार हुए, सहरोजा में इनको लगाओ और वहां से सहरोजा की जमात बनाओ।
तैयार हो गए, इनके लग गए, अब मस्जिद पर जाओ तो उनको कायल करो। और आपकी मस्जिद के है कि भाई कमजोर पड़ रहे थे मुलाकातों में, घर की मुलाकातों में काबू में नहीं गया, तो आपके मस्जिद में से 1-1.5 घंटा जो साथी अपनी मस्जिद में लगाते, 1-8 घंटा उन जोड़ियों का वहां पर तय कर दो और वो जाकर उन मस्जिद पे मेहनत करें। 2.5 महीने 3 महीने कि 3 महीने के अंदर माशाल्लाह मैं इस तरतीब से हम करेंगे ना तो 3 महीने के अंदर मस्जिद खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब तक मस्जिद खड़ी नहीं होती 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने के अंदर कि हमें मस्जिद को खड़ा करना है, वैसी रस्म नहीं करना। भाई बात समझ में आ रही? इस तरतीब से हमारा गच्छ होगा और जितनी बंजर बस्तियां हैं सारी बंजर बस्तियों को निशाना बनाएंगे। आगे अपनी मस्जिद में जमात 300-400 मकान की, बाकी के अलावा सारी बंजर बस्ती है तो सारे पॉकेट बनाकर कि इनमें दूसरा गच्छ की तरतीब हमें देनी है। तो जितनी मस्जिद है उनको एक तरतीबें देनी है कि 2 मस्जिद। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि कोई बस्ती बंजर नहीं रहेगी। भाई करेंगे सारे। और इसके साथ साथ में माशाल्लाह शेयर होता है कि शेयर होता की पाबंदी करनी है। अपने हफ्ते के तायुन के साथ हमें 3 दिन लगाने कि 3 दिन की हमें पाबंदी करनी है। हर महीने हमारे 3 दिन लगे। हमारे कामकाज आगे पीछे हो सकते हैं, हमारे शेयर रोज आगे नहीं हो सकते। हमारे कॉलोनी के अंदर हमारे डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह दवा करना बहुत अच्छा करता है, लेकिन डॉक्टर साहब के 3 दिन तय है, उनका हफ्ते के तायुन के साथ माशाल्लाह 3 दिन लगाते हैं कि हफ्ते के तायुन के साथ 3 दिन पाबंदी से इनके लगते हैं। तो अच्छा लोग इनके पास में मशवरे के लिए आते हैं, शादी ब्याह की दावतें नहीं होती तो देखते हैं कि डॉक्टर साहब का 3 दिन का हफ्ता है, कि डॉक्टर साहब को बुलाना है तो हफ्ते के बाद तारीख लेंगे कि अगर इनका 3 दिन का हफ्ता है तो ये नहीं आएंगे। ऐसे अपने हफ्ते के टाइम के साथ लगा ले। भाई सब नियत करते हैं 3 दिन की। अब उसमें माशाल्लाह रमजान की बात पूरी हो कि पूरी बात 1 घंटा 1.25 घंटा सारे आप दुआ करके और 72 घंटे पूरे लगाए। भाई 72 घंटे पूरे लगने चाहिए। 72 घंटे भाई आज है ये तो ठीक एक वक्त था इजाजत थी कि भाई वो तलबा के लिए रुखसत थी, ठीक है वो तलबा का मसाइल है, वो जो है वो 24 घंटे लगाते हैं या 2 दिन लगाते हैं 1.5 दिन लगाते हैं, लेकिन बाकी हल्का जितने भी 72 घंटे पूरे लगाए। 72 घंटे पूरे। जो बात 72 घंटे में वो 71 घंटे में नहीं है, वो एक नूर है, वो एक निजाम है। पूरे 3 दिन यानी 72 घंटे ये हमारे पूरे लगने चाहिए। एक निजाम हमारा बनाना है रवानगी और 3 दिन बंदे बच्चों के अंदर हमें लगने चाहिए और वो जोड़ी एक के एतबार से आप लगाए। पूरे पॉकेट बनाए आपने घर की मुलाकात में। शेयर रोजा की आप रोजाना आप तश्कील करेंगे, शेयर रोजा की जमातें बनती चली जाएगी, पॉकेट के एतबार से बनेगी और इंशाल्लाह आपकी मस्जिदों से 5 जमातें 7 जमातें 8 जमातें और एक वक्त ऐसा आएगा कि जितनी जोड़ियां बनाई इंशाल्लाह इतनी शेयर रोजा की जमातें बनेगी। तो भाई करेंगे, अरे करेंगे ये काम हमें कर लेंगे। कौन कौन करेगा? अल्लाह ताला हम सबके लिए आसान फरमाए। सारे हजरत खुद तय करें और नियत करें कि इंशाल्लाह ये अमल हमें करने हैं।